نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقي إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کی تفسیر آپ کی سورہ البقرہ آیت نمبر 256 سے ہے. آدھی یہ پڑھی تھی ہم نے اور بہت ہی خوبصورت ترین تفسیر پچھلی دفعہ کی ہم نے پڑھی آیت الکرسی کی، جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے اور حدیث کے مطابق آیتوں کے سردار ہے، شیاطین سے حفاظت کرنے والی ہے اور بہت ساری فضیلتوں کی حامل ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مکمل جامع خوبصورت ترین تعارف موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت ترین تعارف انٹروڈکشن کرایا گیا آیت الکرسی میں، اور آگے فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے کسی پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی. دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے انسان دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تک آزاد ہے. اس کو دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کو اللہ کا تعارف کرایا جائے گا، دین کا پیغام دیا جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہچان، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان انسان کی فطرت میں رکھی ہے. سب سے پہلے ہم میں سے ہر کوئی عہد الست کر کے آیا ہے. عہد الست کیا تھا؟ آپ سورہ الاعراف میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پوچھا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا بلا شہیدنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ گواہی ہر کوئی دے کے آیا، اس کا دل میں ایک نور ایمان ضرور موجود ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور رسول بھیج کے اپنی پہچان کرائی ہے، اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، ہدایت اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے ہیں، کائنات میں نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں. اس لیے فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین. یہ سب پہچان کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ دین اسلام پہ ہر کوئی قائم رہے. انسان کو اختیار اور ارادے کی قوت دی گئی ہے، اور اس لیے ایک فرمایا گیا کہ دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جبر نہیں کیا، فطری طور پر نہیں کیا نا، پہچان رکھی ہے، ہر طریقے سے پہچان کرا دی ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں کہ انسان اللہ کو پہچانے، اپنی فطرت سے پہچانے، کتابوں سے پہچانے، رسولوں کے ذریعے ان کے پیغاموں سے پہچانے، کائنات میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں ان سے پہچانے، اور پہچان کر اپنی اختیار اور ارادہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کا تابع کر لے. تو یہی ہدایت ہے. اس لیے کہا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی واضح اور گمراہی بھی واضح ہے. ان ساری چیزوں کے ذریعے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا گیا ہے. جس کو بات سمجھ میں آ گئی اللہ کے تعارف سے، اور بات تو صرف آیت الکرسی پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، تو جس کو بات سمجھ میں آ گئی اور اللہ کو پہچان کے اس نے اللہ کو کے اوپر ایمان لے آیا، تو یہی کیا ہے؟ ہدایت ہے، رشد ہے. اور جس نے پھر سب جان سمجھ کے بھی نہیں پہچانا اور اپنی مرضی کو اور اپنے ارادے کو اللہ کے مرضی کے خلاف استعمال کیا، تو سمجھ لیں کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھ میں آنے کے باوجود نہیں سمجھنا چاہتا، تو یہی گمراہی ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ دعوت دین دی جائے گی، لازمی طور پہ دی جائے گی، بہت دفعہ دی جائے گی، ہر کسی کو دی جائے گی. ہمارا فرض ہے کہ ہم نے دین کی دعوت دینا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس ہیں ہم. تو جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے گا ہر طریقے سے، تو جس کا سینہ کھلا ہوگا، جس کی آنکھیں بینا ہوں گی، جس کا دل روشن ہوگا، تو اس کو وہ ضرور اللہ کا تعارف حاصل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا شہدا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی دل کا اندھا ہے، کانوں کا بہرا ہے، آنکھیں اس کی بینا ہے نہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، تو پھر اس کو زبردستی دین میں داخل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کرنی. قد تبین الرشد من الغی، رشد گمراہی اور جو ہدایت ہے وہ واضح ہے، ہر طریقے سے واضح کر دی گئی ہے.
تو اب واضح کرنے کے بعد انسان اپنے اختیار اور ارادے سے دین اسلام میں داخل ہوگا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے اختیار اور ارادے سے داخل نہیں ہوتا، جبرن زبردستی کرہن اس کو دین میں داخل کرنے کا فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو ایمان جبرن ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں ہے، مجبوری کا ایمان، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادہ دیا ہے۔ اختیاری ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے، اور ویسے بھی جو ایمان اختیاری ہوتا ہے نا، وہی مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہے، اگر جبری کو اسلام قبول کر لے، کل اس کا دل پلٹ جائے گا۔ جو اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ کو پہچان کے، ہدایت اور گمراہی کو پہچان کر اس میں سے ہدایت کو سلیکٹ کر کے، تو وہی مستحکم ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تک تو آزاد ہے، دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تک، کہ اس کو انٹروڈکشن کرایا جائے گا دین کا، اللہ کا، قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، آزاد ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ دین کے احکامات کو اپنے عقل کی کسوٹی پر پرکھے۔ تو جو احکامات اس کی عقل تسلیم کر لے وہ کہے میں اس کو مانتا ہوں، جو عقل میں نہیں آئے وہ کہہ دے نہیں دی یہ تو میرے عقل میں نہیں آتے، ان کو چھوڑ دے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی عقل تو ناقص ہے۔ تو اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں، اس کے احکامات اس کی سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لا اکراہ فی الدین کیا ہے کہ فطری طور پر جبر نہیں ہوگا، کہ نہیں آپ دین میں آنے کے لیے جبر نہیں ہوگا کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں، لیکن دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد قانونی طور پر اسلام کے قوانین جو ہیں ڈسپلن فالو کرنے کے لیے اس کو ماننے ہوں۔ دین کا جو سارے ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لا اکراہ فی الدین ہے اور میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ سمجھ گئے کہ لا اکراہ فی الدین کس کے لیے ہے؟ دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن داخل ہونے کے بعد احکامات کا پابند ہے انسان، تمام دین کے احکامات ماننے کا پابند ہے، ڈسپلن فالو ہوگا، احکامات اپنی مرضی سے چھوڑے نہیں جا سکتے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہدایت کا راستہ واضح ہوتا ہے، قد تبین الرشد من الغی کا معاملہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اچھی طرح پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہدایت کا راستہ سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، طاغوت کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اور گمراہی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ شیطان بھی تو موجود ہے نا، اور بھی طاغوتی اور شیطانی قوتیں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، تو جو کوئی کفر کرے گا، یہ کس سے بات جڑی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف کرا دیا گیا آیت الکرسی میں، اس کے بعد جبر نہیں کیا گیا کہ دین میں کوئی داخل ہوتا ہے یا نہیں داخل ہوتا، لیکن کیا کیا گیا؟ ہدایت اور جو گمراہی ہے دونوں کو واضح کر دیا گیا، بالکل الگ الگ ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہدایت اور گمراہی واضح ہیں، اب کیا ہوگا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کر دے گا طاغوت کا، شیطان کا، شیطانی قوتوں کا، وَيُؤْمِن، اور ایمان لے آئے گا، باللہ اللہ کے، پکا ایمان اللہ پر لے آئے گا، جو تمام شیطانی قوتوں کا انکار کر دے گا، اللہ کو پہچان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پکا ایمان لے آئے گا، اس کے دین میں داخل ہو جائے گا، تو اس کا معاملہ کیسا ہو جائے گا؟ فقد استمسکا، کہ تحقیق اس نے تھام لیا، استمسکا امساک سے تھام لینا، تو سمجھ لیں اس کا معاملہ ایسا ہے جس نے تمام طاغوتوں کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس کا معاملہ کیسا ہو گیا؟ جیسے اس نے تحقیق تھام لیا بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط ترین کڑا، عروہ کہتے ہیں کڑے کو یا ہینڈل کو، اور وثقہ وس سے ہے، میثاق جس سے ہوتا ہے مضبوط ترین، اسم تفضیل۔ تو جس نے طاغوتوں کا انکار کر کے، تمام طاغوتوں کا، شیطانی قوتوں کا، شیطان کا انکار کر کے اللہ پر پکا ایمان لے آیا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر شعوری ایمان لے آیا، تو گویا اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑا، عروۃ الوثقی۔ یہ کیسا کڑا ہے؟ لن فصام لہا، جس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، انفصام کے معنی ہوتے ٹوٹنا، اور اللہ سمیع علیم۔ تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوتوں کا انکار کرے گا اور اللہ پر پکا ایمان لائے گا، یعنی اللہ پر پکا ایمان لانے کے لیے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ تو طاغوت کیا ہے؟
طاغوت کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ طاغوت بہت سارے ہوتے ہیں شیطان کے علاوہ بھی، اور آج کل کے دور میں بھی، ہر دور میں ہوتے ہیں. تو ان کا انکار ہوگا سارے طاغوتوں کا، تو اللہ پر ایمان پکا ہوگا، اور پھر انسان عروۃ الوثقی کو تھامے گا مضبوط کڑے کو، جس کا کبھی بھی ٹوٹنا نہیں ہوگا. تو طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کا لفظی معنی جو ہے نا طغی سے ہے. طغی کس کو کہتے ہیں؟ طغیانی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں سمندر میں طغیانی، سرکشی. طغی کے مطلب ہوتے ہیں سرکشی، طغیانی، لہروں کا اپنی حدیں پار کر کے نکل جانا، لفظی معنی ہے. لغوی معنی کیا ہے طاغوت کے؟ ہر وہ وجود، چیز یا شخص، ہر وہ وجود یا چیز یا شخص جو اپنی جائز حدود سے آگے بڑھ جائے، یہ لفظی معنی ہے، وہ طاغوت ہے. ہر چیز یا وجود یا شخص جو اپنی جائز حدود سے آگے بڑھ جائے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، طغی کے حساب سے. اور شرعی اصطلاح میں طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام میں، دین اسلامی شریعت میں طاغوت کے کیا معنی ہیں؟ لکھ لیں یہ سارے چیزیں. شرعی اصطلاح میں طاغوت کہتے ہیں ہر وہ شخص یا باطل قوت طاغوت ہے، ہر وہ شخص یا باطل قوت طاغوت ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے. نمبر 1 کیا ہے؟ جو بندگی کی حد سے تجاوز کر لے، اللہ کی بندگی کی حد سے تجاوز کر لے، باہر نکل جائے. خود معبود ہونے کا دعویٰ کرے. نمبر 2، اوروں سے بھی اپنی بندگی کروائے یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کا حکم ماننا شروع کر دیں. طاغوت ہر وہ شخص یا باطل قوت ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر لے، خود معبود بن بیٹھے، معبود ہونے کا دعویٰ کر دے، اوروں سے اپنی بندگی کرائے یا خود نہ بھی کرائے تو لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کا حکم ماننا شروع ہو جائیں، اس پر سہارا لینے لگیں. جو نہ صرف خود سرکش ہو جائے بلکہ دوسروں سے بھی سرکشی کروائے. یہ بہت ضروری باتیں ہیں طاغوت کی ڈیفینیشن میں. جو نہ صرف خود سرکش ہو جائے بلکہ دوسروں سے بھی سرکشی کروائے. اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے طاغوت کی، اس کے حساب سے جو اللہ سے سرکشی ہوتی ہے نا، اس کے بھی درجے یا اسٹیجز ہیں. اسٹیجز ہیں اللہ سے سرکشی کے. نمبر 1 اسٹیج کیا ہے اللہ سے سرکشی کا؟ فسق ہوتا ہے. فسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ کہ انسان اصولاً اللہ کو مانے، اللہ کو مان رہے کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ ہے، لیکن عملی طور پر اس کے احکامات کے خلاف ورزی کرے. فسق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات کی ہاتھ توڑ کے باہر نکل جائے. تو یہ پہلی اسٹیج ہے سرکشی کی، پہلا اسٹیج ہے فسق، فاسق. یہ عملی طور پر اللہ کو مان رہے ہیں، اصولی طور پر اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے احکامات کو نہیں مان رہے، خلاف ورزی کر رہے ہیں. دوسرا اسٹیج کیا ہوتا ہے سرکشی کا؟ اصولاً اللہ کی فرما برداری سے انسان انکار کر دے، کسی اور کی بندگی کرنا شروع ہو جائے، کسی اور کو پوجنا شروع ہو جائے، تو یہ دوسرا اسٹیج ہے. تیسرا اسٹیج کیا ہے سرکشی کا؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھی باغی ہو جائے اور اس خود معبود بن کے بیٹھ جائے، خود اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل جائے، اور نہ صرف خود بندگی سے نکل جائے، باغی ہو جائے، بلکہ خود معبود بن جائے اور اللہ کی مخلوق پر اپنا حکم چلانے لگے. یہ آخری حد ہے سرکشی کی، اور یہی طاغوت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو نہ صرف خود اللہ سے باغی ہو جائے، اللہ کی بندگی کی حد سے باہر نکل جائے، بلکہ کیا کرے؟ یہ خود معبود بن کے بیٹھ جائے اور اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر اپنا حکم چلانے لگے. ٹھیک، تو یہ آخری حد ہے اور یہ طاغوت ہوتا ہے جو نہ صرف خود سرکش ہو، لوگوں سے بھی سرکشی کرائے اور اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلائے. آپ لوگ کائنڈلی اپنے مائک کا دھیان رکھیں پلیز، ورنہ میں سب کو میوٹ کر دوں گی، پھر آپ لوگ کچھ مجھے بتا نہیں پائیں گے. بہت ضروری باتیں پڑھ رہے ہیں، بیچ میں انٹرپشن ہو جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، پلیز. تو طاغوت میں آپ کو سمجھا رہی تھی جو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو طاغوت کی ڈیفینیشن پھر کیا ہوئی؟ ہر وہ شیطانی قوت یا طاقت، طاغوت ہے ہر وہ شیطانی قوت یا طاقت، طاغوت ہے جو انسان کو رحمان کی اطاعت سے روکے یا اس میں رکاوٹ ڈالے. اور سادہ سے الفاظ میں طاغوت کون ہے؟ اللہ سے دور کرنے والی ہر طاقت یا قوت جو ہے وہ طاغوت ہے. اللہ سے دور کرنے والی، اللہ کی اطاعت سے دور کرنے والی
ہر قوت یا طاقت، ہر انسان، ہر چیز کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. یہ سمپل الفاظ میں طاغوت کی ڈیفینیشن ہے جو آپ سمجھ لیں. تو اب اس ڈیفینیشنز کے لحاظ سے طاغوت تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، کوئی چیز جو اللہ کی اطاعت سے روکے، جس پر انسان اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دے، جس کا سہارا نہیں لگے، جس کے اللہ کے مقابلے میں جس کی بات مانے، وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو طاغوت، بہت سی چیزیں طاغوت میں شامل. نمبر 1 تو سب سے پہلے سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ ریناؤنڈ طاغوت، مانوا، سرکش شیطان. کیونکہ پوری ڈیفینیشن اس کے اوپر پوری اترتی ہے کہ خود بھی اس نے سرکشی کی، اللہ کی بندگی کی حدود سے باہر نکل گیا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنا جو حکم ہے وہ لوگوں پر چلانا چاہتا ہے، خود بھی سرکش کرتا ہے، لوگوں کو بھی سرکشی کروانا چاہتا ہے، انسان کو حد الامکان اللہ کی اطاعت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے بڑا طاغوت سرکش شیطان ہے. نمبر 2، انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت بن سکتا ہے. اپنا نفس، اپنا دل، وہ بھی طاغوت بن سکتا ہے. کب؟ اگر انسان کا اپنا دل، اپنا نفس اس کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتا ہے. اگر اپنا نفس انسان کو بتاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے، آج کے زمانے میں تو اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو فلاں زمانے کے لیے تھا، 1400 سال پہلے یہ حکم آیا تھا، منافقین کے لیے تھا، فلاں کے لیے تھا. تو اگر انسان کا نفس اس قسم کے احکامات اس کو دیتا ہے تو انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں لیکن کوئی نفس بھی امارہ کو کہہ سکتے ہیں؟ لیڈر، آپ کا کوئی بھی لیڈر جو اس قسم کے میسیجز کنوے کرے اپنے لوگوں کے اندر، اپنی رعایا کے اندر، کہ اسلام کے احکامات پرانے ہیں، فرسودہ ہیں، اور آج کل اپلیکیبل نہیں ہے، اور آج کل کے حساب سے انلائٹڈ اسلام پیش کر دے، تو چاہے وہ لیڈر ہو یا روحانی پیشوا ہو تو وہ بھی طاغوت بن سکتا ہے. اور روحانی پیشوا اس حساب سے بھی طاغوتی قوت بن سکتے ہیں کہ اگر وہ روحانی پیشوا ہے کوئی، اور وہ اپنے اقوال اور احکامات کو اللہ اور رسول کے احکامات کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دلوائے، تو پھر کیا ہوگا؟ طاغوت کی ڈیفینیشن پہ پورا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی بھی پیر فقیر اگر خود بھی گناہ کے کام کرتا ہے، سرکشی کے کام کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، اور دوسروں سے بھی کروا رہا ہے، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ پھر آپ دیکھیں کوئی بھی دوست، عزیز، رشتہ دار، کوئی بھی، وہ اگر آپ کو خود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ تو تم بہت زیادہ ایکسٹریمیس ہوتی جا رہی ہو، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، اتنا جذباتی نہ ہو، اتنا بھی آج کل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، نہ صرف خود نافرمانی کر رہا ہے، دوسرے سے بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے، تو سوچ کے دیکھیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اسی طرح کوئی دوست، کوئی عزیز رشتہ دار، بیوی، شوہر، بچے، آج کل کے رسم و رواج، آج کا معاشرہ، آباء و اجداد کے طریقے، کوئی بھی چیز طاغوت کا کردار ادا کرتی ہے. اور آج کل کے معاشرے میں ہمارا جو ہے موجود سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ ٹیلی ویژن ہے، جس کے اوپر پتہ نہیں کس کس لوگوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، نام ان کا عالم لیا جاتا ہے، یا عالم نہیں بھی ہوتے، تو ایسے ایسے ڈسکشن آج کل کے ٹاک شو میں، اور جو بھی سارا دن اور ساری رات چل رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ جس میں نہ صرف خود سرکشی کی بہت زبردست بو آ رہی ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کو بھی پرووک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ سرکشی کریں. جیسے خاص طور پر خواتین کو پرووک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور سرکشی کرے. اور ٹی وی کو بھی چھوڑ دیں، آج کل تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سوشل میڈیا بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ طاغوتی کردار ادا کرنے میں. ٹیلی فون آپ کا جو یہ چھوٹی سی چیز سب کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، وہ سوچ کے دیکھیں کہ وہ یہ جو چھوٹی سی چیز ہر کسی کے ہاتھ میں نا، چاہے اس کو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، چاہے اس کو دین کے ایک لفظ بھی نہیں پتا، لیکن اس کو اس کا پتا ہے، اور پوری اس کی جو اپلیکیشن سے اس کا پتا ہے. تو کس کس طریقے سے یہ چھوٹی سی چیز جو سب کے ہاتھ میں موجود ہے، وہ کس طریقے سے طاغوتی کردار ادا کرتی ہے، کس کس طریقے سے کرتی ہے. سب سے پہلے تو اسکرین ایڈکشن کر کے کسی طرح اللہ کی اطاعت کا ٹائم ہی نہیں بچنے دیتی. نماز میں سامنے رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ لگتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آئے گی کہ ہاں تمہاری نماز مقبول ہو گئی یا نہیں مقبول ہو گئی. تو اور بھی پھر کئی طریقے ہیں، سوچ کے دیکھیے گا.
کہ کیسے یہ سب سے بڑا آج کا طاغوت ہے جو ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا ہوتا ہے. تو بہرحال طاغوت کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ، جو بھی چیز اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے اور اپنی خود بھی سرکشی کرتی ہے اور سرکشی کرواتی ہے، تو کیا ہے؟ طاغوت. ہمارے سوچنے کی اہم بات یہ ہے یہاں پر کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں روز جو صبح سے شام ہم کرتے ہیں اس میں ہم کس کا حکم مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم مانتے ہیں یا اللہ کے مقابلے میں اپنی نفس، اپنے دل کا حکم مانتے ہیں، یا جتنے بھی میں نے آپ کو گنوائے ان میں سے کسی کا حکم مانتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت زیادہ سوچو بچار کی بات، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص اللہ سے منہ موڑتا ہے نا، یومن باللہ نہیں کرتا پورے طریقے سے، تو اس پر پھر ایک نہیں کئی قسم کے طاغوت حملہ آور ہوتے ہیں. ایک نہیں، یہ بہت سارے میں نے آپ کو بتایا نا. تو جو پورا خلوص سے اللہ کی طرف اپنا رخ نہیں موڑتا نا، پکا ایمان اللہ پر نہیں لاتا کہ بس میرا ایک اللہ ہی ہے، اس کی میں نے سننی ہے، تو وہ ایک نہیں بہت سارے طاغوتوں کے شکنجے میں پھنستا ہے. تو اس لیے اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لانا، شعوری ایمان لانے کے لیے تمام طاغوتی قوتوں کو پہچان کر، تمام شیطانی قوتوں کو پہچان کر ان کا انکار، ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے. تو جب تمام طاغوتی چیزوں کا، تمام طاغوتی قوتوں کا انکار ہوگا تو رحمان پر ایمان پکا ہوگا. اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے تمام طاغوتوں کا انکار کرو اور پھر اللہ کے اوپر پکا ایمان ہوگا تمہارا. تو جب تم نے یہ کام کر لیا نا کہ تمام قسم کے طاغوتوں کا انکار کر دیا، جو بھی شیطانی قوتیں ہیں ان کو پہچان لیا اور ان کو نگیٹ کر دیا اور اللہ کے اوپر پورا اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا، ہاں، اسلم تو وجہ للہ کر لی، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ کر لیا، تو اس کا معاملہ کیسا ہو جاتا ہے کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جیسے اس نے ایک مضبوط کڑے، ایک مضبوط ہینڈل کو تھام لیا ہے، لن فِصَامَ لَهَا، جس کے لیے کوئی ٹوٹنا ہے ہی نہیں. تو یہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لا کے انسان تھام لیتا ہے اور پھر جو کبھی بھی اس انسان کو گرنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ کڑا کبھی ٹوٹتا ہی نہیں. جب انسان اس کو تھام لیتا ہے تو وہ ہر قسم کے نقصان سے بچ جاتا ہے. تو عروۃ الوثقیٰ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کے جس کو انسان تھام کے ہر قسم کے گمراہی سے بچ جاتا ہے، لن فصام لہا، جس کا کوئی ٹوٹنا ہے ہی نہیں، کہ اس کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے. تو عروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑے سے مراد اللہ کا دین ہے، جس کے لیے کہا گیا نا لا اکراہ فی الدین، وہ اللہ کا دین ہی ہے. عروۃ الوثقیٰ دین اسلام ہے. عروۃ الوثقیٰ دین اسلام کی پوری شریعت عروۃ الوثقیٰ ہے، مضبوط کڑا ہے. پورا شریعت کا نظام مضبوط کڑا ہے. اور اس مضبوط کڑے کے اندر پھر کیونکہ دین اور شریعت سب کچھ آتا ہے، تو دین اسلام کے تمام عقائد، عبادات، معاملات سب آ جاتے ہیں. تو جو بھی انسان اللہ کا دین اور شریعت مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پورا کا پورا داخل اس میں ہو جاتا ہے اللہ کے دین کے اندر، تو اس کا معاملہ کیسا ہو جاتا ہے؟ گویا ایک مضبوط کڑا اس نے تھام لیا ہے جو اس کی ہر قسم سے محافظت کرے گا اور انسان کو ہر قسم کی گمراہی میں جانے سے بچا لے گا. یعنی اگر انسان دل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے، جیسے کہ آیت الکرسی سے کروائی بھی گئی، اور پورے اخلاص سے اللہ پر ایمان لے آئے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور تمام طاغوتوں کا انکار کرے، ایمان لا کر اللہ تعالیٰ پر اس کے اوپر جم جائے، جس نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقام، جم جائے اس کے اوپر. اور ایمان کے تو معنی یہی ہے کہ ماننا اور جمنا، اللہ کو مان کر اس بات پر جم جانا کہ اللہ ایک ہے، تو اب صرف اسی کی ماننی ہے. ایمان کا معنی ہی یہی ہے. تو جس نے یہ کام کر لیا، یومن باللہ، اور تمام طاغوتوں کا انکار کر دیا، اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو گیا، اسلام کی شریعت کو اس نے تھام لیا، تو اس کا معاملہ ایسا ہے کہ گویا اس نے ایک نہایت مضبوط ترین کڑے کو تھام لیا ہے. جس نے یہ سمجھ لیا نا کہ یومن باللہ کر لیا کہ میرا رب تو ایک ہی ہے، جو سب ہر کچھ، میرا خالق، مالک، مدبر وہی ہے، اور جو ہر نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، یہ ہے یومن باللہ. اور میرا رب ایک
ایک واحد رب وہی ہے جو مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، جو میری تمام ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، تمام حاجات کا خیال رکھنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی میری ضروریات کو پوری کرنے والا اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو گویا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ تو جو اللہ کی توحید ہے نا، اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ جو یومن باللہ کر لیتا ہے نا، صرف ایک اللہ کو پورے اخلاص سے مان لیتا ہے، اللہ کی شریعت میں داخل ہو جاتا ہے، تو توحید کا سب سے بڑا فائدہ کہ اس کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ اور انسان کو نیچر وائز سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کمزور ہے نا، تو اس کو ایک توحید کی شکل میں ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ تو بس جس نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کو مان کر اس کی شریعت کے کڑے میں وہ کڑے کو تھام لیا، دین اسلام کو تھام لیا، پورا کا پورا دین اسلام میں داخل ہو گیا، تو گویا اس نے ایک مضبوط ترین ہینڈل، نہ اکھڑنے والا نہ ٹوٹنے والا ایک ہینڈل تھام لیا ہے، عروۃ الوثقی کو تھام لیا ہے، لن فصام لہا، جس کا کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔ اب اگر اس نے اس کڑے کو اسی مضبوطی سے تھامے رکھا، اس استحکام کے ساتھ اس کڑے کے اوپر اپنی گرفت مضبوط رکھی، اپنی گرفت مضبوط رکھی، اور کڑا تو خود ہی مضبوط ہے، تو اگر گرفت بھی مضبوط رکھی، دو چیزیں ہیں نا، ایک تو کڑا خود ہی مضبوط ہے، انسان اگر اس پہ اپنی گرفت بھی مضبوط رکھتا ہے، ایمان اپنا مضبوط رکھتا ہے، تو یہ ایک ایسا کڑا ہے عروۃ الوثقی، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، کہ لن فصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا تو درکنار، اس پہ کریک بھی نہیں آ سکتا، اتنا مضبوط ترین ہے، وثقی ہے، کہ جس کو پکڑ کر پھر انسان ہر قسم کی گمراہی سے بچ جائے، اگر شریعت میں پورا کا پورا داخل ہو گیا، اللہ کا کہنا ماننا ہے، کبھی ڈی ٹریک نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی شریعت کے کڑے کو، اللہ کے دین کے کڑے کو انسان مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کا ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ جو کبھی بھی اس کو کسی گمراہی کے راستے پہ جانے نہیں دیتا۔ سوچ کے دیکھیں، بہت زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے عروۃ الوثقی سے۔ آپ اس پہ ایسے سوچ کے دیکھیں، آپ کسی بس میں ٹریول کر رہے ہیں یا کسی بہت زیادہ ہائی اسپیڈ ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں، اور آپ کھڑے ہیں اور آپ نے سائڈ میں ایک ہینڈل ہے بہت مضبوط سا، اس کو تھاما ہوا ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیں، ٹرین کتنا بھی ہلے، بس کتنا بھی ڈگمگائے، کتنے بھی اس کے جھٹکے آئیں، اگر وہ ہینڈل مضبوط ہے اور آپ کی گرفت اس پہ مضبوط ہے، آپ گریں گے؟ کبھی بھی نہیں گریں گے، ہاں؟ گر ہی نہیں سکتے۔ تو یہی بات جو ہے وہ اللہ پر پکا ایمان لا کے اس کی شریعت کے حلقے کو تھامنا، دین اسلام میں پورا داخل ہو، یہ پھر اس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں، ایسا انسان نہ کبھی ڈگمگا سکتا ہے، نہ کبھی گر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ اس کے ایمان میں کوئی درار آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ جو کڑا ہے نا عروۃ الوثقی، اگر اس کو انسان مضبوطی سے تھامے رہے تو پھر یہی کڑا کہاں تک پہنچاتا ہے انسان کو؟ اس کو تھامے رکھنا جنت تک لے کر جاتا، جنت تک لے کر جاتا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ انسان جانتا ہے کہ کئی دفعہ ہدایت کا راستہ اس کے لیے واضح بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ، لیکن پھر اس کے اوپر شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی طاغوت موجود ہیں جو اس کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں، اور شیطان تو وعدے کر کے آیا ہے نا، چیلنجز دے کے آیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک ٹھیک ٹھاک تعداد کو لے کر دوزخ میں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا ہے، سورہ الحجر میں آتا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور میں ضرور ان کو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے مزین کروں گا، اسی میں کھو کے رہ جائیں گے، اور ضرور بھی ضرور ان کو بھٹکاؤں گا اجمعین، سب کے سب کو۔ لیکن آگے اس نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے ان بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا جو مخلصین بنتے ہیں، جو تیرے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے عروۃ الوثقی تھاما ہوا ہے، تو ان کو نہیں میں بھٹکا سکتا، یہ اس نے خود بھی کہا ہوا ہے۔ تو پھر کیا بننا چاہیے؟ مخلصین بننا چاہیے، اللہ کے مخلص بندے بننا چاہیے، پورا پکا ایمان اللہ کے اوپر، ہر قسم کے طاغوت کو نگیٹ کرنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس کا کوئی ٹوٹنا ہے ہی نہیں، ٹوٹ ہی نہیں سکتا، انسان کہیں بھٹک ہی نہیں سکتا۔
اگر شریعت کو پوری طرح تھام لیا ہے. اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. کیا سنتے اور جانتے ہیں کہ انسان کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور دل میں کیا ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور دل میں اگر کسی کو طاغوت بنا کر بٹھایا ہوا ہے، کہنے پر کسی اور کے چل رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علیم بذات صدور ہے نا. اور اگر اللہ کو مان کر جان کر صرف اللہ ہی کی مان رہا ہے اور سن رہا ہے، تو وہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی لیے تو دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہی تو ہے طاغوت کا انکار، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو صرف کہنا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کو دل میں گاڑنا ہوتا ہے، راسخ کرنا ہوتا ہے، انگریو کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. جس نے یہ کر لیا نا، لا الہ الا اللہ پر پوری زندگی عمل کر لیا، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سمجھ لے اس نے ایک ایسا کڑا تھاما ہوا ہے جس کا کوئی ٹوٹنا ووٹنا ہے نہیں. وہ اس کو سیدھا لے کے پھر کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ولی دوست، ساتھی، مددگار، سرپرست، سارے معنی آتے ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، سارے طاغوتوں کا، شیطانی قوتوں کا پہچان لیتا ہے ان کو، اور حقیقی معنی میں اللہ پر ایمان لے آتا ہے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ کر لیتا ہے، عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیتا ہے جس کا کوئی ٹوٹنا ہی نہیں ہے، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس درجے پر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا بن جاتا ہے، گارجین بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ، سرپرست بن جاتا ہے، حمایتی بن جاتا ہے، اس کو اللہ کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے. تو ایمان ایسا تعلق ہے، یومن باللہ جو ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم کر دیتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان ایمان کا تعلق ایسا ہے کہ دوستی کا رشتہ قائم کر دیتا ہے. پھر جتنا انسان ایمان میں بڑھتا ہے نا، اتنا زیادہ اللہ اس کا دوست بنتا جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اور یہ جو دوستی ہوتی ہے نا اللہ کے ساتھ، یہ دو طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ. بندہ جتنا ایمان میں بڑھتا ہے نا، ولی اللہ بنتا جاتا ہے، اللہ کا دوست بنتا جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے کہ کیونکہ انسان جو ہے، بندہ ہے، وہ ولی اللہ بنتا جاتا ہے، اللہ کی مانتا چلا جاتا ہے، ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ اس کا سرپرست اور دوست بن جاتا ہے. جتنا وہ ولی اللہ بنے گا، اتنا اللہ تعالیٰ ولی الذین آمنوا بنتا جاتا ہے. سمجھ رہے نا بات کو؟ زیادہ مشکل باتیں تو نہیں کر رہی نا، آسان آسان سی باتیں ہیں، تو دل میں اترنے والی باتیں. تو دو طرفہ دوستی بن جاتی ہے، جتنا ایمان اتنا بندہ ولی اللہ، اور اتنا پھر اللہ اس کا دوست. تو ایمان کا جو تعلق ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان دوستی کا رشتہ بناتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو، ایسے ایمان والوں کو جو اللہ کی صرف سنتے ہیں، اللہ کا عروۃ الوثقیٰ انہوں نے تھاما ہوتا ہے، اس کی شریعت کو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دوست بن کر کیا کرتے ہیں؟ پھر ایسے ایمان والوں کے ساتھ دوستی کا حق کیسے نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو. کن کو؟ ایمان والوں کو، جن کا دوست بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ. کہاں سے کہاں نکالتا ہے اللہ تعالیٰ؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، اپنے دوستوں کو، ایمان والوں کو. ان کے کون سے اندھیروں سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اور روشنی کی طرف لاتا ہے؟ ایمان والوں کے دلوں سے کفر اور شرک، شک و شبہات، ڈاؤٹس، گمراہی، گناہ، معصیت، ان سب کے اندھیروں سے نکال دیتے ہیں، اور ان کے لیے حق و باطل کی راہیں واضح کرتے ہیں. ایسی توفیق دے دیتا ہے ایمان لانے والوں کو کہ ان کو صراط مستقیم صاف صاف نظر آنے لگتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو، جو سچا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو علم کی طرف، العلم کی طرف آنے کی ہدایت دے دیتا ہے. خوش ہو جائیں. جو سچا ایمان لاتے ہیں اور طلب و تڑپ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن کے کیا کرتا ہے؟ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف. کیا ہے ظلمات اور کیا ہے نور؟ ظلمات تو میں نے آپ کو بتا دیا، بہت سارے اندھیرے. نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو ہدایت دے دیتا ہے العلم حاصل کرنے کی، ان کو توفیق دے دیتا ہے ہدایت کے راستے کی.
اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا جو سچا ایمان اس پر رکھتے ہیں، جو اللہ کا صرف سہارا پکڑتے ہیں، راستہ دکھا دیتا ہے ہدایت کا، پھر ان کو وہ کہیں بھٹکنے نہیں دیتا، بالکل سیدھی راہ پر ان کو رکھتا ہے۔ تو اس سے ریلیونٹ بالکل آپ کو حدیث یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر مومن کا کیا بن جاتا ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ پھر انسان جو ہے سب اللہ یعنی اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے مومن بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، یعنی مومن جو ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ پیر پھر صرف اللہ کے حکم پر چل رہے ہوتے ہیں، اس کے کان صرف اللہ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کو ایسی توفیق دے دیتے ہیں، کیونکہ دوست بن جاتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا بن جاتا ہے، نکال لیتے ہیں اس کو من الظلمات نور کی طرف، اس کو پھر نور کے راستے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں دوست بن کے، کہ بس اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں، نور کا راستہ دکھا دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ، العلم کا راستہ۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کو دل میں راسخ کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو مان کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کا دوست بنانا، ولی اللہ بننے کی کوشش کریں، واقعی کچھ ایسا کرے کہ اللہ ہمارا ہاتھ پیر آنکھ کان بن جائے، واقعی کچھ ایسا کرے۔ بہت اہم ترین آیات ہیں آج کی، کچھ سوچیں اس کے اوپر، سوچیں، فوڈ آف تھاٹ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس کا دوست بنتا ہے اور پھر کرتا کیا ہے وہ، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایسے سوچ کے دیکھیں کہ اللہ سے دوستی کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے، ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو دوستی کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ اب دوستی کو ہم کہاں تک لے کر جاتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کو بیسٹ فرینڈ بناتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کا دوست بنتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں پکا ایمان، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اتنے زبردست تعارف کے باوجود اللہ کا انکار کر دیتے ہیں یا اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے تو دوست پھر طاغوت بن جاتے ہیں۔ اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے، بہت سارے دوست ان کے بہت سارے طاغوت بن جاتے ہیں۔ پھر وہ طاغوت کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ طاغوت ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ الٹا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اگر بندہ تھوڑی بہت روشنی میں ہوتا بھی ہے نا، تو وہاں سے نکال کر یہ طاغوت جو کہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ اس نے انکار کر دیا نا اللہ کا یا اللہ کے احکامات کا، تو اب یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا بہت نور بھی ختم کر کے اس کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، الٹے سفر پہ لے جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا، نمبر 1 جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کا انکار کیا، حقیقی کافر جو ہے، دونوں معنی سمجھ لیں۔ جنہوں نے کفر کیا والذین کفروا یعنی سب سے پہلے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ پر ایمان لائے نہیں، اور مضبوط حلقہ جو ہے عروۃ الوثقیٰ اس دین اسلام، اس کو بھی بغض و عناد کی وجہ سے قبول نہیں کیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی حقیقی کافر کون ہے؟ جس نے نہ اللہ کو مانا اور نہ اللہ کی مانی۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک طاغوت نہیں، اولیاءہم طاغوت، کئی قسم کے طاغوت اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر وہ اس کے دل میں جو تھوڑی بہت فطری بھی نور ہوتا ہے جو دے کر بھیجا گیا ہے، یہ طاغوت اس کے اولیاء بن کے اس کو بھی بجھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور مزید ایسے انسان کو وہ کفر و شرک کی اندھیری راہوں پر چلا دیتے ہیں، اندھیری راہوں پہ چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 2 والذین کفروا، جو عملی کافر ہے، یعنی جو اللہ کو تو مان لے لیکن اللہ کی نہ مانے۔ پہلا کون تھا؟ نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کی مانی۔ دوسرا کون ہے؟ عملی کافر ہے، اللہ کو مان لے لیکن اللہ کی نہ مانے، تو وہ بھی پھر کئی طرح کے طاغوت کے شکنجے میں آتا ہے۔ کئی قسم کے طاغوت، شیاطینی قوتیں اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، کوئی رہنما بن کے، کوئی پیر فقیر بن کے، کوئی دوست بن کے، کوئی ادارہ بن کے، کچھ بھی بن کے، اور پھر وہ اس کو جو تھوڑی بہت روشنی بھی اس کے دل میں ہوتی ہے وہ اس کی ختم کر کے اس کو اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی دوست، کوئی ادارہ، کوئی رہنما اچھے بھلے انسان کے دل میں
शकों व शुबहात पैदा कर देता है दीन के बारे में, बदगुमानी पैदा कर देता है, डाउट्स के अंधेरे पैदा कर देता है, बदगुमानियों के अंधेरे पैदा कर देता है, और इंसान फिर गुमराही के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। तो जो अल्लाह को माने ना माने या अल्लाह की ना माने, वो कई किस्म के तागुतों के चक्कर में फंसता है, गुनाह पर गुनाह करता है, यहाँ तक कि क्या होता है, वो तागुत उसको उल्टा चला देते हैं, नूर से निकालकर जुल्मात की तरफ ले जाते हैं। फिर ऐसे शख्स का जो फितरी नूर थोड़ा बहुत देकर भेजा गया होता है, बजाय वो शोला भड़कने के बिल्कुल बुझ जाता है, फितरी नूर उसका सल्ब हो जाता है और दिलों पर फिर मोहर लग जाती है, हक बात सुनने समझने के लिए गूंगे बहरे अंधे बन जाते हैं। हाँ, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वला समइहिम वला अब्सारिहिम गिशावा, वो वाला हाल हो जाता है, समात पे और दिल पे मोहर, फिर कोई हिदायत की बात समझ ही में नहीं आती, क्योंकि दिल में शक व शुबहात है, बदगुमानी है। तो फिर जब ये हाल हो जाता है, तो फिर ऐसे इंसान को ये जो उसका हाल है, ये जो उसके दोस्त तागूत बने हुए होते हैं, वो अंधेरों से अंधेरों की तरफ ही, अंधेरों की तरफ उसका सफर शुरू करवा देते हैं। तो अगर तागूत से बचना है, हर किस्म के तागूत से, तो फिर क्या करना है? ऐसे क्या समझ में आ रहा है? अल्लाह के दीन और शरीयत को मजबूती से थामना जरूरी है, उर्वतिल वुस्का थामना जरूरी है। बात आपको एक और आयत से समझ में आएगी, जो सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 36 है। अज़-ज़ुख़रुफ़ 36, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, जो रहमान के जिक्र से अंधा बन जाता है, नुक़य्यिद लहू शैतानन, हम मुकर्रर कर देते हैं उसके ऊपर एक शैतान, मुसल्लत कर देते हैं उसके ऊपर एक शैतान। वो क्या करता है? फ़हुवा लहू करीब, तो वो उसका करीबी दोस्त बन जाता है। आयत कह रही है, जो शख्स रहमान से अंधा बन जाता है, रहमान के जिक्र से, यानी रहमान उसको याद ही नहीं आता, ना उसके जिक्र की फुर्सत मिलती है, टाइम ही नहीं मिलता, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और फिर वो उसका दोस्त बन जाता है। तो जब शैतान दोस्त बन जाता है तो फिर क्या करा? और वो भी करीबी दोस्त। इंसान किसकी सुनता है? करीबी दोस्त की। तो फिर शैतान क्या हो जाता है? औलियाओ हम बन जाता है और फिर उससे अपनी बात बनवाता है। तो अहम तरीन चीज जो यहाँ से हमें समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि हक एक है और बातिल कई है, नूर एक है। यहाँ आप देखें, नूर वाहिद का सीगा है, हम्म? नूर एक ही है, वाहिद का सीगा है। नूर की जमा अनवार होती है, जो कहीं कुरान में नहीं आई। और उसके मुकाबले में अंधेरे जो है वो बहुत सारे हैं, जुल्मात जमा है, जुल्मत की। तो नूर वाहिद है, हक का रास्ता एक है, नूर इस्लाम एक है, अल्लाह का नूर एक ही है, अल्लाह के दीन का नूर एक ही है, अल्लाह की शरीयत का नूर एक ही है, बातिल के रास्ते कई हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखें, एक जगह जाने के कई रास्ते होते हैं और एक मेन रास्ता होता है, ऑथेंटिक रास्ता, मोटरवे, वो एक ही होता है। उसके अलावा तमाम कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। तो इंसान जो सही रास्ते पर चढ़ता है वो सही जगह पहुंचता है, और जो सही रास्ते पर मोटरवे पर चढ़ता है उसको रास्ते में माइलस्टोन भी मिलते हैं कि वो सही रास्ते पे जा रहा है, इंडिकेशंस मिलती रहती हैं कि वो सही रास्ते पे जा रहा है, रहनुमाई मिलती रहती है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। और जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चढ़ जाए उसका साथ क्या होता है? गलत एग्जिट ले ले, तो वो फिर भटकता भटकाता कहीं से कहीं अंधेरा हो जाता है, सही रास्ते पे पहुंचता भी नहीं, सही डेस्टिनेशन भी नहीं पहुंचता, भटक के कहीं का कहीं चला जाता है। तो हक का रास्ता, इस्लाम का रास्ता जो जन्नत तक पहुंचा देता है इंसान को, वो एक है, और बातिल रास्ते, तागूत के दिखाए हुए रास्ते बहुत सारे हैं। और ये जो तागूत के दिखाए हुए रास्ते बहुत सारे हैं, वो इंसान को कहाँ लेके जाते हैं? जहन्नुम की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि जब अंधेरों का सफर करवाते हैं तागूत, तो फिर आगे जाकर भी अंधेरा ही मिलता है ना। तो इसलिए कहा गया, उलाई का अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून, यही लोग आग के साथी हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। कौन से लोग? तमाम तागूती कुव्वतें और तमाम तागूती कुव्वतों की मानने वाले, उनके पीछे चलने वाले, ये उलाई का है। तो ये सब के सब तागूत और उनके मानने वाले, उनको दोस्त बनाने वाले क्या है? अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। तो अगेन आप ये बात नोट करें कि नूर हक एक है और अंधेरे कई हैं। तो अंधेरे क्या क्या होते हैं? अंधेरे कैसे अंधेरे हैं? जिनको कहा गया कि बहुत सारे, जमा के सीगे में बात आ रही है, अंधेरे कई।
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اندھیرے ہمارے آس پاس دنیا میں انسان کے آس پاس بہت سارے ہوتے ہیں, اور اندھیرے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, شیڈس آف ڈارکنیس ہوتے ہیں, شیڈس ہوتے ہیں, کہیں بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے, کہیں ہلکا اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ شیڈس آف ڈارکنیس کس کس چیز کے ہوتے ہیں؟ جہالت کا اندھیرا, لا علمی کا اندھیرا, بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے. اسی طرح کفر اور شرک کا اندھیرا, یہ بھی بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے. اور پھر شک و شبہات کے اندھیرے اچھے خاصے گہرے ہوتے ہیں. ڈاؤٹس, یقین ہی نہیں ہے کہ یہ حکم میری عقل میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا, تو یہ بھی اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے. پھر دنیا کی محبت کا اندھیرا, یہ بھی انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے, صرف دنیا اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے, دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے. مادہ پرستی کے اندھیرے ہوتے ہیں, مٹیریلسٹک اپروچ. لا دینیت کے اندھیرے ہوتے ہیں. لا دینیت کیا ہوتی ہے؟ بہت عام بات ہے نا آج کل, یہ مملک جو غیر مسلم کنٹریز میں کہتے ہیں جی انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے, باقی کچھ نہیں ہے. اچھا انسان دین اسلام سے بڑھ کے کون سا دین بناتا ہے انسان؟ پھر غلط فلسفے اور غلط عقائد کے اندھیرے, یہ بھی اچھے خاصے ڈارک اندھیرے ہوتے ہیں, اپنے اپنے غلط فلسفے اور غلط عقیدے. پھر اس کے اوپر مزید ٹینشن اور ڈپریشن, یہ ساری چیزوں کے اندھیرے, یہ بھی آج کل بہت ہے. پھر دین میں الہاد کا اندھیرا بھی ہوتا ہے. الہاد ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, انشاءاللہ آگے آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جنرلی الہاد کہتے ہیں دین میں گمراہی کو, دین میں گمراہی کو الہاد کہا جاتا ہے. تو یہ سارے اندھیرے ہیں. غلط اعمال کے اندھیرے ہیں, گناہ کے اندھیرے ہیں, تو بہت سارے اندھیرے ہیں, شیڈس آف ڈارکنیس ہیں, کہیں گہرا کہیں ہلکا اندھیرا. تو ان سب اندھیروں سے کب انسان نکل سکتا ہے؟ جب وہ یومن باللہ کرتے, طاغوتوں کا پہچان کے ان کا انکار کرتے اور عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیں. اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کو نکال لیتا ہے ان سب اندھیروں سے, روشنی کے سفر پہ چڑھا دیتا ہے. تو اندھیرے لاتعداد ہیں, اور ایمان کی روشنی اگر انسان کے دل میں بجھ جائے اور طاغوت اس کے دوست بن جائیں تو پھر وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے, اور پھر آگے جا کر بھی اس کو اندھیرا ہی ملتا ہے. جب اندھیروں کے سفر پہ نکل جاتا ہے تو آگے جا کر بھی اندھیرا ملتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور اس کے برعکس جو اللہ کے دین اور شریعت کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے, ایک محفوظ حلقے میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سرپرست اعلیٰ بن جاتے ہیں اور اس کے لیے حق کا راستہ روشن کر دیتے ہیں, جس پر چل کر وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. اب یہ جو ساری بات ہم نے کی ہے نا, اس کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے 3 مثالوں سے کرے گا, کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کے دوست بن جاتے ہیں اور ان کو اندھیروں سے نکال کر کیسے نور کی طرف لے جاتے ہیں, کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. یہ 3 مثالوں سے سمجھایا جائے گا. اور جو آگے 3 مثالیں ہیں, دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پوری آیت الکرسی کی وضاحت بھی کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیسے الحی القیوم ہے, اس کی قدرت کاملہ کیسے الحی القیوم کی جو طاقت ہے وہ دکھاتی ہے دنیا میں. یہ سب چیزیں آگے 3 مثالوں سے سمجھائی جائیں گی. پہلی مثال ہے علم تر, یا نہیں تم نے دیکھا. اور علم تارا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یا تم نے غور نہیں کیا؟ جب کوئی پرانی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے, کوئی قصہ سنایا جا رہا ہوتا ہے, تب کہا جاتا ہے علم تارا. تو اس کے لفظی معنی ہے کیا تم نے دیکھا نہیں, لیکن معنی کیا ہوتا ہے اصل میں کہ کیا تم نے غور نہیں کیا, سوچا نہیں. تو علم تارا پہلی مثال دی جا رہی ہے, کیا تم نے دیکھا نہیں, غور نہیں کیا, الی الذی, ایک شخص کی طرف. اس شخص نے کیا کیا تھا؟ حاجہ, اس نے جھگڑا کیا تھا, حجت بازی کی تھی. کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. کس بارے میں؟ فی رب ہی, اس کے رب کے بارے میں. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا, اس شخص کا واقعہ نہیں سنا, اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے حجت بازی کی تھی, جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا. تو یہ شخص کون تھا جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں؟ الذی کون تھا؟ یہ نمرود بادشاہ تھا. ہاں, نمرود بن کنان اس کا پورا نام تھا, اور یہ بادشاہ عراق تھا. عراق جس کا دارالخلافہ بابل تھا, اور پیچھے آپ بابل کا ذکر بھی پڑھ چکے ہیں, ہاروت ماروت کو جہاں اتارا گیا تھا. اور بابل وہ جگہ ہے جہاں آج کوفہ کا شہر آباد ہے. تو جو نمرود ہے
مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے عراق کے اوپر 400 سال تک حکومت کی تھی. پچھلے زمانے میں جو عمریں ہیں وہ زیادہ ہوتی تھی نا. حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ 1050 سال. تو نمرود نے تقریباً 400 سال تک عراق پر حکومت کی تھی. تو اس کی طبیعت میں تکبر، کبر، رعونت آ گئی تھی. 400 سال بادشاہ بنا تو کبر اور نخوت آ گئی تھی، تکبر کا شکار ہو گیا تھا اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا. اپنے آپ کو زمین کے اوپر خدا کا جسم بتاتا تھا، خدا کا پیکر بتاتا تھا، فرعون کی طرح. سورج دیوتا کا مظہر بنا بیٹھا تھا زمین کے اوپر، کہ زمین کے اوپر میں خدا کا جسم ہوں، نعوذ باللہ. اور اس کی پوری رعایا غلاموں کی طرح اس کا حکم مانتی تھی اور پوجا کرتی تھی. ویسے بھی مشرک قوم تھی یہ جو نمرود کی بادشاہت میں قوم تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مشرک قوم تھی. سورج چاند ستاروں کی پجاری تھی اور انہی چیزوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتی. اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا نا، آزر، وہ نمرود بادشاہ کے دربار میں ہی ایک اونچی پوسٹ پر فائز تھا، مقربین میں سے تھا. اور اس کا پروفیشن کیا تھا؟ بت گری، بت بناتا تھا اور بت فروش بھی تھا. تو نمرود کی مثال کس کی کیسی مثال تھی؟ طاغوت کی مثال تھی. میں نے کہا نا مثالوں سے سمجھایا جائے گا. طاغوت بنا بیٹھا تھا، یعنی نہ صرف خود سرکشی کر رہا تھا بلکہ لوگوں سے بھی کروا رہا تھا. تو طاغوت بن کے بیٹھا ہوا تھا، بندگی کی حد کراس کر چکا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب سے پیدا ہوئے تھے، چھوڑے بڑے ہوئے، تو یہ ساری بت پرستی سے فطری طور پر بیزار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع سے نور ہدایت سے نوازا. بتوں سے بیزار تھے، توحید کی طرف راغب تھے اور مائل تھے، توحید کی تلاش میں تھے. آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ شاید یہی میرا خدا ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ڈوبنے والا ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے، تو یہی خدا ہوگا. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا. تو ان کی عقل ایسے کام کرتی تھی، وہ توحید کی تلاش میں تھے. تو جب اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر توحید دکھائی تھی، ان کے دل میں راسخ کی تھی. ان کو ملکوت السماوات والارض دکھائے گئے، زمین و آسمان کے اسرار اور راز دکھا دیے گئے. تو جب ان کے عقیدہ توحید کے بارے میں نمرود کو پتہ چلا، بلکہ پتہ کیا چلا، اس کے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے اس نے خود جا کے شکایت کی تھی. اور کب کی تھی نمرود سے شکایت؟ جب یہ سارے کسی فیسٹیول پہ گئے ہوئے تھے باہر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ان کے سارے بت توڑ دیے تھے جا کے. اور وہ آگے پڑھیں گے یہ بھی آپ قرآن میں ہے. اور کلاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا. تو وہ بہت ناراض ہوئے تھے. تو آزر نے خود جا کے نمرود سے شکایت کی تھی. تو ان کا مقدمہ نمرود کے دربار میں پیش کیا تھا. تو نمرود نے ان کو دربار میں بلایا اور بات چیت، مناظرہ یا محاجہ یا آرگومنٹ شروع ہوا. اور بات یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ علم تری الی الذی حاجہ ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، نمرود کو نہیں دیکھا، جس نے ابراہیم سے حجت بازی کی اس کے رب کے بارے میں، اور اس لیے کی، اس غرور اور تکبر میں کی کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی. یہ اہم ترین بات ہے کہ اس لیے غرور اور تکبر اس کے اندر پیدا ہوا، حالانکہ بادشاہت دی ہوئی کس کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی. لیکن وہ تو سب بھول گیا اور خود خدا کا پیکر بن بیٹھا. تو بہرحال آرگومنٹ شروع ہوا. تو نمرود نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہے تمہارا مسئلہ، کس کو تم رب کہتے ہو؟ تو اس قال ابراہیم، تو کہا ابراہیم علیہ السلام، انٹروڈکشن شروع کیا رب کا. ربی الذی، میرا رب وہ ذات ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے. بحث مباحثہ شروع ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو خود بھی زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو زندگی دینے والا بھی ہے. زندگی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، تمام ضروریات پوری کرتا ہے، پھر موت بھی وہی دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں. یعنی آیت الکرسی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی دو صفات آئی ہیں نا، الحی القیوم، اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف انہوں نے شروع کیا. تو نمرود نے جواب دیا کہ اچھا، طاغوتی جواب دیا اس نے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں.
قال انا اوحی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. اور اس کا عملی ثبوت اس نے کیسے دیا؟ اس نے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی. تو اس نے ایک کو آزاد کر دیا، کالو زندگی دے دی، اور دوسرے کو قتل کروا دیا، کالو موت دیتی. تو ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دے سکتے تھے کہ جس کو تو نے مارا ہے اس کو زندہ کر کے دکھانا، لیکن انہوں نے بحث نہیں کی. اور یہ بھی ایک پیغمبرانہ تبلیغ کا طریقہ ہے جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ایک ہی پوائنٹ پر اٹک کر اپنی بڑائی کی خاطر زج نہیں کرنا چاہیے، بہت ساری دلیلیں آنا چاہیے. ایک دلیل نہیں، بہت ساری دلیلیں سیکھنا چاہیے تاکہ ایک کے بعد ایک سالڈ دلیل دی جا سکے. سیکھنا چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کی توحید کے بہت سارے دلائل تھے، تو انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا اور فوراً دوسری زبردست دلیل لے آئے. ربوبیت کے میدان میں آ گئے، اللہ کی رب ماننے کے میدان میں. بولے اچھا دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا، قال ابراہیم فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ یاتی، وہ لاتا ہے بالشمس، سورج کو، من المشرقی، فاتی بھی، پس تم لے آؤ اس کو، من المغربی، مغرب سے. کیا زبردست بات کی. انہوں نے کہا اچھا تم بھی خدا ہو تو چلو ایسا کرو، میرا رب تو روز مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور بہت ہی آرگنائز طریقے سے روز یہی ہو رہا ہے، کبھی نہ سورج نافرمانی کرتا ہے نہ کبھی مغرب سے نکلتا ہے. تو بھی خدا ہے تو تو ایسا کر کے ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے، رب تو روز ایسا کرتا ہے. تو کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، مبہوت رہ گیا، ششدر رہ گیا. بہتا کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ گیا، شاکڈ ہو گیا. الذی، وہ شخص جس نے کفر کیا. الذی کفر، نمرود جو ہے وہ چپ کا چپ رہ گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اللہ کی کائنات میں میرا کوئی تصرف نہیں، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اس کا دل جانتا تھا کہ کائنات کے نظام میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. لاجواب ہو گیا، حیران رہ گیا. فبہت الذی کفر، کوئی جواب بن نہیں پڑا. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں یہ بات واضح کر دی کہ معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کا اختیار، جس کا اقتدار، جس کا کنٹرول، جس کا تصرف پوری کائنات پہ ہے. لہو ملک السماوات والارض، ایکسپلین. تو بات واضح ہو گئی تھی، حق جو ہے وہ نمرود پر واضح ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ ہدایت پر نہیں آیا. کیوں ہدایت پر نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ظلم انسان کے آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے، اندھیرا ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو نمرود نے کیا ظلم کیا تھا کہ اس کو پتا تھا، اس کا دل جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات پر تصرف رکھتا ہے، مالک حقیقی ہے، لیکن اس نے کبر کے اندر خود معبود بن بیٹھا، اللہ کے حق میں کمی کر دی، طاغوت بن بیٹھا. تو ظلم کیا نا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا. تو خود طاغوت بن بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے حق میں کمی کریں، اللہ کو نہ مانے، اللہ کی نہ مانے، ظلم کریں، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ہدایت نہیں ملتی، ساری عمر پھر وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان کے دوست طاغوت بن جاتے ہیں اور ان کو پھر آخر میں بھی اندھیروں میں ہی لے جاتے ہیں طاغوت. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھرے دربار میں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بلند کر دی، ان کی دلیل کو ان کو سرخرو کر دیا. کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ پہلی مثال دی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیں جب دین کا پیغام دیا جاتا ہے تو آیت الکرسی اس کے لیے بہترین چیز ہے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے. کہ لوگ آپ جس کو بھی اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں تو آیت الکرسی کے ذریعے اس کو تعارف کرائیں. بہترین پرفیکٹ چیز ہے کہ اللہ کا تعارف آیت الکرسی کے ذریعے کرایا. لیکن کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ آپ جو نہیں مانتے، آپ بے شک اللہ تعالیٰ کا کتنا بھی تعارف کرائیں، کتنا بھی اچھے طریقے سے کرائیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ سرکش ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم کس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا لوگوں کے پاس بھی بہت سی طاقتیں ہیں، بہت سی پاور ہیں، تو چاہے آپ ان کو کتنے بھی دلائل دے دیں،
کیونکہ وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، اس لیے وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر آنے نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جس کے اندر طلب و طلب ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ تو اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، اس کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسری بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کا جو مجادلے کا طریقہ ہے نا، آرگومنٹس کا، وہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بہت زبردست طریقہ ہے۔ دیکھیں، بادشاہ وقت سے بات کر رہے ہیں، نمروز سے، جو 400 سال سے حکومت کر رہا ہے، اس کو بھی کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ توحید کا پیغام۔ میرا رب یہ ہے، میرا رب یہ ہے، یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، توحید کا پیغام بڑے دربار میں دیا تھا فرعون جیسے بادشاہ۔ تو تمام پیغمبروں نے ہر شخص کو یہی پیغام دیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اور چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے فرعون کیوں نہ ہوا، چاہے نمرود کیوں نہ ہوا۔ آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رہنماؤں سے کیا چاہتا ہے؟ اپنے بادشاہوں سے کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک یہی چیز نہیں چاہتا کہ ہمارے جو رہنما اور بادشاہ ہیں وہ اللہ لا الہ الا ہو کے اوپر عمل کریں اور کرنا ہے۔ آج کا انسان ہی چاہتا ہی نہیں، ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا، اس کے علاوہ اپنے رہنما اور بادشاہوں سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہر کوئی بادشاہ سے رعایا تک اس پر پکا نہیں ہوگا کہ اللہ لا الہ الا ہو، تو جب تک دنیا سے ظلم اور جبر اور یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی، آگے ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہی اپنے اللہ تعالیٰ کس طرح کائنات کے اشیاء پر تصرف رکھتے ہیں، حیرت انگیز طریقے سے کیسے اللہ تعالیٰ تصرف رکھتے ہیں کائنات کے اوپر، یہ بتانے کے لیے ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا، حی القیوم اور لہو ملک السماوات والارض، اس کی ایک اور تشریح کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سیکنڈ واقعہ، او کالذی، یا اس شخص کی مانند، مرہ جو گزرا، علی قریتن ایک بستی کے اوپر۔ ایک شخص کی ایک اور مثال دی جا رہی ہے، دوسرا واقعہ کہ ایک شخص تھا جو گزرا ایک بستی کے اوپر سے، وہیا اور وہ یعنی وہ بستی، خاویتن گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں کے اوپر۔ خاویتن کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ خاویتن کے مطلب ہوتے ہیں ویران ہو کر کسی عمارت کا گر جانا، اور عروش عرش کی جمع ہے، عرش چھت کو بھی کہتے ہیں اور تخت کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک شخص کی مانند، ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ یا اس شخص کی مانند اس پر غور کرو جو گزرا تھا ایک بستی کے اوپر سے، اور وہ بستی بالکل تباہ برباد، بالکل ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی تھی، ویران پڑی ہوئی تھی، اس کی چھتیں نیچے گری ہوئی تھیں، لوگ مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، ہڈیاں گلی سڑی پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ شخص کون تھا جس کی مثال دی جا رہی ہے؟ کالذی کون تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا اس کالذی کے بارے میں بھی سوچو، جو گزرا تھا ایک شخص کے بارے میں ایک بستی کے اوپر سے، غور کرو، سبق حاصل کرو۔ تو کالذی سے مراد یہاں پر مفسرین جو قرآن ہے اس کی رائے میں حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد نبوت ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں یہ ان کی خصوصیت روایات میں آتی ہے کہ تورات ان کو پوری زبانی آتی ہے۔ تورات عزیر علیہ السلام کو زبانی آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سخت فسق و فجور میں ڈوب گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر یوشع بن نون نبی بنے۔ ان کے مقابلے میں ان کے زمانے میں بنی اسرائیل سدھرے تھے، انہوں نے فلسطین بھی فتح کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ کفر و شرک کی طرف چلے گئے، شرکی اعمال میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مستقل انبیاء مبعوث کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے پڑھتے رہے کہ انبیاء کو کچھ کو کذبو جھٹلا دیا، کچھ کو قتل ہی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے اوپر ایک بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ بخت نصر جو تھا اس کو مسلط کر دیا، اور یہ بھی بادشاہ بابل تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ بخت نصر نے حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد، اینٹ سے اینٹ بجا دی، بستیاں، مکانات، گرجا گھروں، عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا، بنی اسرائیل کی عورتوں کو لوڈی بنا ڈالا، مردوں کو جو ہے قتل کروا دیا، اور کچھ کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔
تو جن لوگوں کو یہ وقت نظر قید کر کے لے گیا تھا نا اپنے ساتھ بابل، انہی قیدیوں میں یہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو وہاں سے رہائی ملی جب حالات تھوڑے بدلے، تو اب یہ کیا ہے کہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے واپس، تو او کل لذی مر علی قریۃ، تو واپس اپنے وطن آ رہے تھے، تو ایک بستی کے اوپر سے ان کا گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد ہوئی پڑی ہوئی تھی، ویران پڑی ہوئی تھی، تو اجڑا ہوا شہر تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ شہر بیت المقدس کی ہی آس پاس کی کوئی بستی تھی، یا بیت المقدس کی ایک بستی تھی۔ تو مر اعلیٰ قریت، جب تم نے اس شخص کی طرف دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام جو گزرے تھے ایک بستی کے اوپر، بیت المقدس کی بستی تھی، اور کیسی پڑی تھی؟ خاویتن علی عروشہا، بالکل تباہ و برباد ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ اس میں لوگ جو مر کھپ گئے تھے ان کی ہڈیاں بھی وہ سیدھا ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے وہ گزرے تو اس وقت وہ اپنے گدھے پر سوار تھے، اور ان کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا سامان۔ تو اس بستی کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، قالا، اس نے کہا، عزیر علیہ السلام نے کہا، کہاں کہا؟ دل میں کہا، دل میں خیال آیا تھا۔ کیا خیال آیا؟ قالا، اس نے کہا، انا، کیوں کر، کیسے، ہاؤ کم، یحیی، زندہ کرے گا، حاضہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا، صرف ایک خیال آیا کہ یہ اتنے تباہ ہو گئی بستی، اتنے لوگ مر گئے، ان کی تو ہڈیاں بھی بوزیدہ ہو گئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کیسے زندہ کرے گا؟ یہ بستی کیسے دوبارہ کبھی آباد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس خیال کے آتے ہی کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، موت ان کے اوپر طاری کر دی۔ کتنے عرصے کے لیے؟ مئتا آمن، مئتا کہتے ہیں 100 کو، گنتی ہے عربی کی، آمن کہتے ہیں سال، 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ 100 سال کے بعد کیا کیا؟ ثم بعثہ، پھر اٹھایا اس کو، زندہ کیا اس کو۔ 100 سال کے لیے ان کو اسی حال میں جہاں وہ بستی سے گزر رہے تھے، جو بستی ویران تھی، جیسے ہی اس پر سے ان کے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ ٹھیک ہے، پورے 100 سال وہ اسی حالت میں پڑے رہے، اور یہ اس وقت بستی سے تھوڑا باہر آ چکے تھے، ویرانے میں تھے، موت طاری کر دی گئی، اور 100 سال کے بعد ان کو پھر زندہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اٹھا کر کھڑا کیا، ثم بعثہ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کم لبثتا، کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے؟ فرشتے کے ذریعے ان سے پوچھا گیا، ذرا بتاؤ تم کتنا عرصے اس جگہ پر پڑے رہے ہو؟ لبثا کے مطلب ہوتے کسی جگہ مستقل قیام کرنا۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا، قال لبثت، میں ٹھہرا رہا ہوں، یومن او بعض یوم، شاید ایک دن میں یہاں پڑا رہا ہوں، یا دن کا کچھ حصہ۔ تو ایسا انہوں نے کیوں کہا جب ان کو 100 سال بعد زندہ کیا؟ یعنی ان کو جب ان پر موت طاری کی گئی تھی تو صبح کا وقت تھا، اور جب ان کو دوبارہ اٹھایا گیا تو شام تھی، تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے وہ ایک دن سوتے رہے یا دن کا کچھ حصہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ روز قیامت بھی لوگ یہی کہیں، ان کو جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت ہی تھوڑی لگے گی، اور ہے ہی تھوڑی، ساتھ من النار ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ قرآن کے مطابق کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید ہم کوئی 10 دن دنیا میں رہیں، کچھ کہیں گے کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اشین اور دوہا، تو یہی کچھ کہیں گے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ شاید میں ایک دن رہا ہوں یا پھر شاید دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ تو ان کو بتایا گیا، قال، فرمایا، بل لبست، بلکہ تو ٹھہرا رہا، مئۃ عام، 100 سال تک تم اسی حالت میں رہے ہو۔ پھر ان کی توجہ کرائی گئی ان کے کھانے پینے کی طرف اور ان کے گدھے کی طرف۔ فانظر، پس دیکھو ذرا، الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو جو تم ساتھ لے کر آئے تھے۔ 100 سال گزر چکے ہیں، لم یتسنہ، نہیں وہ خراب ہوا ہے، کھانے پینے کی طرف توجہ دلائی گئی، وہ خراب نہیں ہوا تھا جو ساتھ لے کر آئے تھے 100 سال۔ یتسنہ میں یا جو ہے نا تو آتین کی، تسنہ کے مطلب ہوتے ہیں سنو سال، سالہ سال گزرنے کے بعد جو چیز خراب ہو جاتی ہے، بسین، بالکل گلی سڑی بدبودار، تو کھانے اور پینے کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی تو وہ تو خراب ہی نہیں ہوتا۔ 100 سال گزرنے کے بعد پھر ان کی توجہ ان کے گدھے کی طرف دلائی، وانظر الی حمارک، حمار کہتے ہیں گدھے، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ تو گدھا جو تھا وہ تو اس کی تو بالکل ہی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی،
بالकुल बोसीदा हो चुके थे, खाना वैसे का वैसे ही था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जरा देखो इन चीजों की तरफ, और तुम्हें जो हमने जिंदगी दे दी, गधे को भी अल्लाह ताला भी दोबारा जिंदा कर दे। तो ये सब कुछ क्यों किया गया? वली नज अलका, ताकि हम बना दे तुझको, उजैर अलैहिस्सलाम को, आयतन एक निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए। तुमको जो 100 साल के लिए नींद दी गई और जो तुमको दोबारा जिंदगी दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही है? ताकि लोगों के लिए एक निशानी बना दें। क्या निशानी? कि लोग देखें कि रोजे कयामत भी हम मुर्दों को इसी तरह जिंदा कर लेंगे। आज 100 साल के बाद जिंदा कर दिया, तो हजारों साल के बाद भी जिंदा कर देंगे। तो ये निशानी बना दे। तो अल्लाह ताला की कुदरत दिखाई गई कि अल्लाह ताला ने उनके जो खाना पीना था, वो 100 साल गुजरने के बाद भी गला सड़ा नहीं था। और जो उनका गधा था, उसकी हड्डियां तक पोसीदा हो चुकी थी। वंजुर इला हिमारी का, तो वंजुर इला अलल अलल इजामी, फिर उनको उनकी नजरों के सामने गधे को जिंदा करके दिखाया गया। उनके दिल में क्या ख्याल आया था, याद करें कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा इन लोगों को रोजे क़यामत, और ये बस्ती दोबारा कैसे आबाद हो सकती। तो अब अल्लाह ताला ने उनकी नजरों के सामने जो गधे को भी जिंदा करके दिखाया और कहा जरा देखो अपने गधे की हड्डियों की तरफ, इलल इजामी कैफा नुनशिजुहा, कैसे हम उठाते हैं इन हड्डियों को, जोड़ते हैं इन हड्डियों को। नुनशिजुहा का जो लफ्ज है नशदा से, जिसके मानी होते हैं उठना, ऊपर उठना या जुड़ना। तो देखो जरा कैसे हड्डियों को जोड़ते हैं। सुम्मा नक्सूहा, फिर हम पहनाते हैं इनको यानी हड्डियों को, लहमन गोश्त। तो देखते ही देखते उनकी नजरों के सामने हड्डियां इकट्ठी हुई उनके गधे की, और हरकत हुई, सारी इकट्ठी हुई, जुड़ने लगी उनकी नजरों के सामने। फिर उन पर गोश्त पोश्त चढ़ा, और देखते देखते ही गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। तो उजैर अलैहिस्सलाम खुद और उनका गधा फिर से जिंदा हुए। तो खुद को तो जिंदा होते हुए उन्होंने देखा नहीं, गधे को तो उनके नजरों के सामने जिंदा किया गया, और वो बस्ती भी फिर से आबाद हो चुकी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उजैर अलैहिस्सलाम के जो दिल में ख्याल आया था, उसका जवाब बहुत ही मुकम्मल तौर पर 3 तरीकों से ऐसे दिया कि उनको पूरा ऐनुल यकीन हासिल हो गया, आंखों देखा यकीन। 3 तरीकों से कैसे? नंबर 1, उन्होंने कहा था कि कब और कितने अरसे बाद किस तरीके से ये जिंदा होंगे। तो खुद उनकी जात और गधे को 100 साल बाद जिंदा करके दिखा दिया। अल्लाह ने दिखा दिया कि जो अल्लाह ताला 100 साल बाद जिंदा कर सकता है, वो हजारों साल बाद भी जिंदा कर सकता है। दूसरी बात थी अन्ना में क्यों कर, यानी कैसे जिंदा करेगा। तो कैसे जिंदा करेगा, पूरी डेमोन्स्ट्रेशन उनके गधे को जिंदा करके दिखा दी गई कि अल्लाह ताला ऐसे ही हड्डियों को, जो इंसानों की हड्डियां होंगी ना, आपको पता ना, जो रीढ़ की हड्डी है उसको अजबुज्जम कहते हैं। तो इंसान की हड्डियां लाख गल सड़ जाए तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, और उसी से हदीस में आता है कि इंसान का पूरा जिस्म उग जाएगा और इंसान का जिस्म पूरा दोबारा अल्लाह ताला जोड़ देंगे, जिंदा कर देंगे। तो उनकी आंखों के सामने गधे को इसी तरीके से जिंदा करके दिखा दिया गया। तीसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बारीक तरीन बात पे गौर करने की, कि 100 साल गुजरने के बाद उनके खाना पीना खराब नहीं हुआ था। इसके जरिए अल्लाह ताला ने क्या दिखाया, कंपैरिजन कराया ना अल्लाह ताला ने, कि देखो गधा तो बसीदा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, और उनको खुद को अल्लाह ताला ने उनके बॉडी को सही रखा, और खाना नहीं खराब हुआ 100 साल के बाद। तो इसमें क्या हिकमत थी? खाना जो नहीं खराब हुआ, उसके जरिए अल्लाह ताला ने यह दिखाया कि जिस चीज को अल्लाह ताला महफूज रखना चाहे, वो 100,000 साल बाद भी महफूज रखेंगे। जैसे इंसान की रूह है, रूह को महफूज रखा जाता है इल्लियीन में या सिज्जीन में, वो महफूज रहेगी और दोबारा लौटा दी जाएगी सवाल जवाब पे। और इसी तरह फिर जो उजैर अलैहिस्सलाम थे, उनके ऊपर ये 100 साल का असर नहीं हुआ था, उनकी उम्र पर, उनके जिस्म पर। मौत के वक्त 40 साल के थे, और जब जिंदा उठे तब भी 40 साल के थे। तो इससे भी क्या साबित किया गया कि अल्लाह ताला जिसको जिस्म को चाहे उसको उसके ऊपर साला साल का भी असर नहीं हो सकता, जैसे शोहदा के बारे में आता है। तो बहरहाल उजैर अलैहिस्सलाम को जिंदा किया गया, और वो अपने घर वालों की तरफ वापस जाते हैं। बस्ती दोबारा बस चुकी थी 70 साल में, लेकिन उनके बेटे और पोते तक भी बूढ़े हो चुके थे।
तो कोई उनको पहचाना नहीं। तो रिवायात में आता है कि उनकी एक लौंडी थी जो इस वक्त 120 साल की थी, तो वो उनको पहचान गई, कोई शक्ल सूरत है किसी। तो सारे लोग सख्त हैरान परेशान हुए, और इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं वले नज अलग का आयतन लिन्नास, तो निशानी बनाया उनको लोगों के लिए। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया, एक तो पहले उनसे फरमाइश की कि आप तौरात दोबारा लिखें, क्योंकि तौरात तो उनकी तबाह बर्बाद कर दी थी बुख्त नसर ने। इनको जबानी याद थी तो उन्होंने दोबारा लिखवाई। तो एक तो उनको दोबारा जिंदगी मिली थी उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने तौरात दोबारा लिखवाई। बनी इसराइल ने उनको उठाकर अल्लाह का बेटा बना डाला उज़ैर अलैहिस्सलाम। ये उनका गुल्फ और गलत अमल था। लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम का अमल देखें, वो क्या कहते हैं इस सारी डेमोन्स्ट्रेशन से। फलम्मा तबय्यन लहू, फिर जब वाज़े हो गया उसके लिए, काला, उसने कहा आलमू, मैं जान गया, बहुत अच्छी तरह जान गया, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला तेरी कुदरत के ऊपर पहले भी मुझे पक्का यकीन था, लेकिन अब तो तेरी कुदरत के नजारे को आंख से देखकर मजीद मेरा यकीन पुख्ता हो गया। आलम, अब ये आलम को ना दो तरह से मुफस्सिर ने पढ़ा है, एक तो आलम मैं जान गया, और एक आलम इसम तब्दील के तौर पर पढ़ा गया कि मैं बहुत अच्छी तरह जान गया कि तू अल्लाह ताला जो है हर चीज पर कादिर है। तो ये होती है ईमान वालों का तर्ज अमल। ईमान वाले जब अल्लाह की कुदरत के किसी नज़ारे को देखते हैं तो ईमान में मजीद पुख्ता हो जाते हैं, ईमान उनका मजीद बढ़ जाता है। और यह वाकया भी क्या है, अल्लाह ताला की जो अल हय्युल कय्यूम की जो सिफत है, बास बादल मौत है, उसके ऊपर एक कतई दलील है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखाया। फिर तीसरा वाकया है अल्लाह ताला की कुदरत का, ताकत का, और आयतल कुर्सी की जो तफसीर है उसके सिलसिले में जो तीसरा वाकया है, व इस काला इब्राहिम, और वो वक्त याद करो जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, है मेरे रब, अरिनी, तू दिखा मुझको, है मेरे रब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तू दिखा मुझको, कैफा, किस तरह, तू जिंदा करेगा अलमौता, मुर्दों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाइश की कि या रब तू मुझे दिखा कि रोज क़यामत तो मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। अब कैफा जो आया उसका मतलब ये नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अंबिया का जो यकीन होता है, जो ईमान होता है, वो तो दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ के होता है। अंबिया का ईमान की कैफियत जो होती है गैब के उमूर पर आम बंदों से बहुत ज्यादा होती है। उनका सवाल पूछने की कई वजूहात थी, जो मैं आपको आगे इसमें कुरान भी बता रहा है तो हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने कहा कि या अल्लाह, इस काला इब्राहिम, ए मेरे रब, तू मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो शक उनको कोई नहीं था, सिर्फ एक ऐनुल यकीन चाहते थे ताकि लोगों को जमकर बता दें। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला, फरमाया, फरमाया अल्लाह सुब्हान ताला ने, अवलम तुमिन, क्या तुमको ईमान नहीं है? तो काला, क्यों नहीं, बला, पूरा पूरा ईमान है, वलाकिन, लेकिन क्यों ये फरमाइश कर रहा हूँ, लियत्मइन्न कल्बी, ताकि मेरा दिल इत्मीनान में आ जाए कि तू मुर्दों को यकीनी तौर पर जिंदा करेगा, और मैं फिर उस यकीन के साथ लोगों को दावत दे सकूं। तो उनके सवाल की कई वजूहात थी। नंबर वन वजह क्या थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन पूरा था, जैसा कि उन्होंने कहा, काला बला, क्यों नहीं, पक्का यकीन है, लेकिन मजीद इत्मीनान कल्ब के लिए ऐनुल यकीन चाहते। जो यकीन होता है ना, उसके तीन दर्जात होते हैं, तीन स्टेजेस होते हैं यकीन के। पहला स्टेज होता है इल्मुल यकीन, इल्म के जरिए यकीन होना। दूसरा स्टेज होता है ऐनुल यकीन, ऐन आंख को कहते हैं ना, यानी आंख से देखकर यकीन। और आखिरी स्टेज तीसरा होता है हक़ुल यकीन, हक जाहिर होने पर पक्का यकीन हो जाना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इल्मुल यकीन से बढ़कर ऐनुल यकीन चाहते थे, ताकि लोगों को आंखों देखी हकीकत की बुनियाद पर पुरजोर तरीके से गैब पर यकीन की दावत दे सके, हक़ुल यकीन हासिल हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ऐसा करते भी हैं अंबिया के साथ, कि अंबिया को माफूकुल फितरत जो चीजें होती हैं वो दिखाई जाती हैं, अनयूजुअल जो असबाब हैं वो दिखा दिए जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दिखाए गए थे, मलकूतुस समावाति वल अर्द की सैर करवाई गई थी उनको। अल्लाह ताला ने अपने जमीन और आसमान की जो वो थे ना इसरार, वो उनको दिखाए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो दिखाए गए थे ना।
عین الیقین دیا گیا تھا نا ان کو۔ معراج کے موقع پر جنت دوزخ دکھائی گئی تھی، مختلف لوگوں کی سزائیں دکھائی گئی تھی، تاکہ آپ کو عین الیقین ہو جائے اور حق کے ساتھ آپ لوگوں کو غیب کی ان سب باتوں پر ایسے بتا سکے کہ لوگوں کو بھی یقین حاصل۔ اور ایک دفعہ آپ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ کو جنت دوزخ دکھائی گئی تھی، اور جنت ایسے دکھائی گئی تھی کہ آپ نے بعد میں صحابہ کو بتایا کہ بالکل میں ایک انگور کا خوشہ بس توڑنے ہی والا تھا کہ میری جو دھیان اس طرف آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے انبیاء کو خاص مشاہدات کراتے ہیں ملکوت السماوات والارض کو، تاکہ وہ لوگوں کو عین الیقین کی بنیاد پر پورے حق کے ساتھ غیب کی دعوت دے سکیں۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائش کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس لیے بھی وہ لیطمئن قلبی چاہتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ کہ تجسس کا مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اس لیے انہوں نے پوچھ لیا۔ مشکات کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خبر مشاہدے اور معائنے کے برابر نہیں ہوتی۔ خبر آبزرویشن اور آنکھ سے دیکھنے کی جو چیز ہوتی ہے اس کے برابر نہیں ہوتی، یعنی دیکھ کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو مشاہدہ تو اللہ تعالیٰ آج بھی کراتے ہیں، ہر دور میں کراتے ہیں، اپنی قدرت دکھاتے ہیں، یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندگی دیتا ہے اور کیسے موت دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کو نظر آ جاتا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں، کئی دفعہ شیور شارٹ ڈیتھ ہوتی ہے کہ زبردست ایکسیڈنٹ ہے، بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، لیکن انسان بچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ پھر اسی طرح دیکھیں زلزلہ آیا تھا، کتنی سٹوریز بعد میں 2-2 3 مہینے بعد لوگ اس میں سے زندہ نکلے۔ تو دکھاتے تو آج کل بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ملکوت السماوات والارض ہمیں بھی دکھاتے ہیں، لیکن دیدہ بینا ہو تو نظر میں آئے گا۔ پھر ہمیں یہاں سے ایک اور بھی امپورٹنٹ بات پتہ چلی کہ جو استاد ہوتا ہے نا، اس کا علم یقینی ہونا چاہیے، اس کو اللہ اور رسول کی بات کے اوپر پہلے خود پوری طرح سے یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، جو آیت کہہ رہی ہے، جو رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقینی بات ہے۔ جب اس کا دل خود پورے یقین کے ساتھ دوسروں کو بتائے گا تو اس کی بات اثر کرے گی لوگوں کے اوپر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ خلیل اللہ ہیں، ان سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی کہ چلو میں دکھاتا ہوں، اور کہا کہ قال فخذ، لے لو اربتن 4 من الطیر، پرندوں میں سے کوئی بھی 4 پرندے لے لو، پھر کیا کرو، فسرہن، پھر مائل کرو ان کو الیکا، اپنی طرف۔ فسرہن کا لفظ جو ہے نا، اس کا روٹ سواد واو رے ہے، سور، جو سور کا روٹ بھی ہے جو پھونکا جائے گا، اور سارا یسورو کا مطلب ہوتے ہیں کسی کو ایک خاص ساؤنڈ سے مانوس کرنا، یوز ٹو کرنا، جیسے آپ اپنے پیٹس کو کرتے ہیں نا کسی خاص آواز سے، جیسے مرغیوں کو لوگ بلاتے ہیں کٹ کٹ کر کے تو وہ مانوس ہوتے ہیں، اس سے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو، پھر ان کو مائل کو اپنی ایک خاص آواز سے ان کو یوز ٹو کرو، پھر کیا کرو، ثم اجعل علی کل جبل، رکھ دو ہر پہاڑ پر الگ الگ، منہن، ان میں سے، جزن، ایک ایک حصہ، پرندوں کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو۔ اب یہاں پر تفصیلات نہیں بیان ہوئی ہیں، لیکن تفاسیر سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا 4 پرندے لو، کچھ عرصے ان کو مانوس کرو ایک خاص ساؤنڈ سے، پھر ان کو چاروں کو ذبح کرو، اور ان کا ایک ایک حصہ، جز کا مطلب ہوتا ہے پارٹ آف دا ہول، ایک ایک حصہ الگ الگ دور دور ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، حصے حصے کر کے، ذبح کر کے دور دور ایک ایک پہاڑ پہ ان کا حصہ کر دو، ٹھیک ہے۔ میں موجودن، پھر کیا کرو، ثم ادعوہن، پھر بلاؤ ان کو اسی آواز سے جس سے مائل کیا تھا، یاتینک، وہ آ جائیں گے تیرے پاس سایہ دوڑتے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، تو جیسے ہی انہوں نے پرندوں کو آواز دی، تمام پرندوں کے اجزاء اکٹھے ہوئے، آپس میں جڑے، اور پرندے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم دیکھ لو، تو تجربہ کر کے وعلم، اور جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ جان لو، یقین کر لو کہ اسی طرح
जिस तरह परिंदे इकट्ठे होकर, उनके मरे हुए जिस्म इकट्ठे होकर तुम्हारी आवाज पर दौड़ कर तुम्हारी तरफ आ गए, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला रोज क़यामत सूर फुकवाएंगे और सूर की आवाज पर हर कोई अपने जिंदा होकर कब्रों से उठकर जिस्म जुड़ के रूहें वापस पढ़ के अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाएगा। जैसे सूरह यासीन में आता है कि सूरह यासीन की आयत नंबर 51 है, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। जब सूर फूका जाएगा तो हर कोई अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ यंसिलून दौड़ कर आ जाएंगे। और यहाँ भी क्या कहा गया, उदऊहुन्ना यातीन कस्साया, दौड़ते हुए आएंगे। तो पूरी पूरी डेमो दे दी अल्लाह ताला कि ये देख लो। इसी तरह अल्लाह ताला रोज़े क़यामत सबको बुलाएंगे और सब अल्लाह के हुजूर में, चाहे कितनी भी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हों, अल्लाह ताला से कुछ बईद नहीं, सबको उठाकर खड़ा कर देंगे और सब अल्लाह की तरफ दौड़ते हुए आ जाएंगे। तो जान लो इब्राहिम वालम, हर कोई जान ले, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, उसकी जबरदस्त है वो, उसकी हिकमत से कोई बईद नहीं कि वो मुर्दों को इसी तरह जिंदा करके सबको हाजिर कर देगा। तो इस वाक़े में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी सिफत अल हय्य अल क़य्यूम का जबरदस्त मुजाहरा पेश कर दिया। तो ये 3 वाक़यात थे और आगे बहुत ज्यादा इंफाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र, अल्लाह की राह में खर्च करना, तो इंफाक सबीलिल्लाह। आपको पता है कि तीसरे पारे का जब से आगाज हमने किया ना, ये सूरह अल बकरा का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है। सूरह अल बकरा अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और बार बार आप देखेंगे कि अल्लाह की राह में खर्चे की तरतीब, इंफाक फी सबीलिल्लाह की मोटिवेशन है। पिछली आयत जो हमने पढ़ी अभी, उसमें अल्लाह ताला की जबरदस्त ताकत, कुव्वत, कुदरत का जिक्र किया गया। आयतल कुर्सी और इन सारे वाकयात में मुर्दों को दोबारा जिंदा करने की बात का जिक्र किया गया और आगे भी इसी हिसाब से बात हो रही है। ये कोई अलग से बात नहीं है, इंफाक फी सबीलिल्लाह सिलसिला जुड़ा हुआ है पीछे से। आगे भी इसी हिसाब से बात हो रही है कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत कुदरत और ताकत वाले हैं और जबरदस्त इख्तिदार और कुदरत उनका ऐसा है कि वो लोगों को दोबारा जिंदा जरूर करेंगे, हर किसी को उठाएंगे। उसके मौत के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब सबको जिंदा करके खड़ा कर देंगे और इंसान को लाजमी तौर पर लौट कर उसकी तरफ जाना है और उसके हुजूर में पेश होना है और हिसाब किताब होगा। ये सब कुछ पिछली आयत में समझाया गया। तो अब अल्लाह ताला क्या बताना चाहते हैं कि जो भी इंसान अपनी इस दुनिया की जिंदगी में भी खुशी चाहता है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हासिल करना चाहता है और वो उस वक्त भी कामयाब होना चाहता है जब उसको दोबारा अल्लाह ताला उठाकर खड़ा करेंगे, हमेशा की जिंदगी में भी इनामात इलाही का ख्वाहिशमंद है, तो वो क्या करे, क्या तरीके इख्तियार करे कि इस जिंदगी में भी कामयाब हो और उस जिंदगी में भी कामयाब हो, ये बताया जाएगा। तो ये जो रुकू अब शुरू हो रहा है, उसमें अल्लाह की राह में खर्च करना, उसके तरीके और उसके अजर के बारे में बताया जाएगा कि अल्लाह की राह में सिर्फ खर्च करना नहीं होता, उसका खास तरीका होता है और फिर उसकी मुहाफिजत भी करना होती है, वरना किया कराया अजर जाया भी हो सकता है। ये सब कुछ बताया जाएगा और ये आयत जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें खास तौर पर इंफाक फी सबीलिल्लाह के अजर और सवाब को एक मिसाल के जरिए समझाएगा, क्योंकि मिसाल से बात ज्यादा समझ में आती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, किन लोगों की, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। उन लोग, किन लोगों की मिसाल दी जा रही है, जो अपना माल खर्च करते हैं और माल में हर चीज आती है, अल्लाह की राह में, फी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं। फी सबीलिल्लाह क्या होता है? अल्लाह की राह में खर्च करना क्या होता है? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना। जो अपनी नेक नियति से अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करते हैं, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करते हैं, उनके जो जरूरियात है उनको पूरी करने के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते यानी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खर्च करते हैं, ये फी सबीलिल्लाह है। ऐसे तरीकों पर खर्च करते हैं जिससे दीन आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, आसान तफसीर, आसान मानी, तर्जुमा समझाने के लिए खर्च करते हैं और अपना सब कुछ खर्च करते हैं
مالہم اموالہم جو ہیں، عربی میں مال صرف پیسے کو نہیں کہتے، عربی میں ہر وہ چیز مال ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت ہو. تو انسان کا مال، اس کا وقت، اس کی صلاحیت، ہنر، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو جو یہ سب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اصل میں وہ راستہ ہے جو اللہ تک لے کر جاتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے انسان. فی سبیل اللہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو فی سبیل اللہ، مثل الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے دو بنیادی طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک کے غربا، محتاج اور یتیموں، مسکینوں، جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ جو واجبہ صدقات ہیں نا، زکوٰۃ و فطرانہ وغیرہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ غریب مسکینوں کی مدد کی جائے اور اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے خالص اللہ کے لیے. دوسرا کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا؟ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا. جو آپ نے قرض حسنہ میں پڑھا، مجاہدین کی تیاری کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کرنا. تو ایسے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے، مثل الذین، مثال ایسے لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم فی سبیل اللہ. ان کی مثال کیسی ہے؟ جو اچھی نیت سے اچھی جگہ پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی، مانند مثال، حبتن، ایک دانے کے. ایسے لوگوں کی مثال جو نیک نیتی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کے خرچے کی مثال کیسی ہے؟ حبتن، ایک دانے کی سی ہے. دانا کیسا ہے کہ امبتت، جس نے اگائیں، سب سنابلا، 7 بالیاں. ایک دانے سے 7 بالیاں اس نے اگائیں. بالی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گیہوں کی بالی ہوتی ہے، سٹا. سبا سنابلا. پھر کیا ہوا؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں کیا ہو؟ 100 دانے ہو. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نیک نیتی سے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اس نے بویا. یعنی ایسے لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچے کی مثال اللہ تعالیٰ ایک کسان کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ جو دانے بوتا ہے تو اس کے ایک ایک دانے سے کیا ہوتا ہے؟ کا مثلا حبتن، جو ایک ایک دانہ اگائے 7 بالی، ایک ایک دانے سے 7 بالیاں ہو گئے، اور ہر بالی میں کتنے دانے ہو؟ 100 دانے. مئۃ حبتن، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. تو یہ اجر و ثواب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اچھی نیت سے، اچھے طریقے سے، ریکمینڈڈ طریقے سے، خالص نیت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچے، ان کا اجر و ثواب کیسے بڑھتا ہے؟ کہ جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑا چڑھا. اور صرف 700 گنا نہیں، 700 گنا تک نہیں دیتے، بلکہ واللہ یضاعف، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، دگنا کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ثواب دے سکتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یعنی جو اللہ کی راہ میں نیک نیتی سے خرچ کرتا ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بھی کہہ سکتے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک ثواب دے سکتے ہیں، یا کئی گنا بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہا گیا. ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے جس کی لطافت ہی دل میں گھر کر جاتی ہے، اور انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نیک نیتی سے خرچ کرے گا اس کو اس طرح اس کو ثواب ملے گا جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. جیسے دیکھیں، آپ نے وہ حدیث کا مفہوم یاد کر لیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کیسے کتنا بڑھا سکتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں. جیسے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں
اور اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ اوہد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور یہ بڑھانا چڑھانا کس کس جگہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو دنیا میں اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ پھر اگر جیسے میں نے کہا مال میں ہر چیز شامل ہے، تو اگر اللہ کی راہ میں وہ وقت خرچ کر رہا ہے تو اس کے وقت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، وہ اپنے سب دنیا کے کام بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دین کا کام بھی کرواتا ہے، کیونکہ وہ نیک نیتی سے کر رہا ہے، فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ پھر اس کی صلاحیتوں کو نکھار دیا جاتا ہے، برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا یا جتنا چاہے بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء اور واللہ واسع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت والا ہے، یعنی اس کے لیے اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں اجر و ثواب کی، جتنا چاہے بڑھا دے وہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، واسع، واسع کیا ہے؟ وسعت والا ہے، علیم بہت جاننے والا ہے، تو اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، جتنا چاہے لمن یشاء اس کو عطا کر دے۔ اور علیم کیوں کہا گیا؟ جاننے والا ہے، کہ وہ جانتا ہے کون کس نیت سے، کتنی مشقت سے، کتنی محنت سے، کتنی چیز خرچ کر رہا ہے، یہ سب کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ کو پتا ہے۔ کیا خرچ کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، کیا کیا قربان کر رہا ہے، کیا اس کی نیت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی پرائرٹی دے رہا ہے دین کو، یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے واللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ کے سوا یہ چیزیں کوئی بھی نہیں جانتا، کتنا اخلاص ہے، کتنی محنت ہے۔ تو اخلاص کے اور نیت اور شوق اور محنت کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی جتنا چاہتا ہے اس کے عمل کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے جو لکھا تھا دین کے لیے، جو کتاب لکھی تھی، جو اس نے پڑھا تھا، جو پڑھایا تھا، وہ کہاں کہاں تک پھیل گیا، کتنا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ واسع ہے نا، وہ علیم ہے، اس کو خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو پھلدار درخت لگایا تھا کس کس نے کہاں کہاں کب کب اس سے کھایا، فائدہ اٹھایا، یہ سب کچھ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ انسان کو خود ہی نہیں پتا کہاں کہاں تک پھیل رہا ہے جو وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واسع علیم ہے۔ تو یہ جو بڑھانے کا معاملہ یہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ بس محنت کرتا ہے، صدق کے دل سے، شوق سے اور قربانی کے ساتھ، یہ سب کچھ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کی مثال سمجھ لیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال کسان اور کاشتکاری سے دی ہے، تو بہت چن کر دی ہے۔ اور اس کو ہمیشہ اس سے آپ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ مانند کاشتکاری کے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ بیج کاؤنٹ کرتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی فصل لگاتے ہیں، بیج جو ہے، سیڈ جتنا تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، فصل اتنی ہی اچھی ہوتی ہے۔ تو بیج کے موافق کیا کے برابر کیا چیز ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ میں؟ نیت۔ بیج بھی چھپا ہوتا ہے، نیت بھی چھپی ہوتی ہے۔ تو نیت انسان کی جتنی صاف خالص اللہ کے لیے ہوگی، اتنی زیادہ اس کی فصل بھی اچھی ہوگی، اتنا ہی اجر و ثواب ہے۔ اخلاص کاؤنٹ کرتا ہے نا۔ اور نیت کا روٹ جو ہوتا ہے نا، نیت کا روٹ وہ نوا ہے، نون واو حمزہ، اور عربی میں گٹھلی کو بھی نوا کہتے ہیں، گٹھلی، بیج، تو دونوں کا روٹ بھی ایک ہی ہے۔ پھر اس طرح دیکھیں کہ اگر نیتی انسان کی خراب ہو، یعنی بیج میں گھن لگا ہوا ہے، کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو فصل بھی کیسے اچھی نکل سکتی ہے؟ فصل بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نیت جو ہے، خالص نیت، انما الاعمال بالنیات، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اگر بیج اس حساب سے گن لگا ہوا ہو کہ مالی حلال نہ ہو جس سے صدقہ کیا جا رہا ہے، تو پھر بھی کیسے اجر و ثواب ملے گا؟ حلال مال سے صدقہ کرنا چاہیے نا، یہ بھی بیج کے حساب سے کاؤنٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا بیج ہی صحیح نہیں ہے، کہ کمائی حلال نہیں ہے، تو اس سے آپ کتنا بھی خرچہ کر دیں وہ تو مقبول ہی نہیں ہوگا۔
حدیث ہے نا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بیج آپ جتنا زیادہ زمین میں چھپا کر رکھیں گے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اگر اوپر اوپر پڑا ہوا ہو تو اس کو پرندے وغیرہ کھا جاتے ہیں. تو اسی طرح نیت جتنی دل میں چھپی ہوگی اتنا انسان کا اخلاص برقرار رہے گا. پھر اگلا پوائنٹ دیکھیں آپ بیج جب آپ بوتے ہیں اس کے بعد اگلا کام شروع ہوتا ہے. اس کی آبیاری کی جاتی ہے, اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچایا جاتا ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے اس میں سے فصل ضائع ہو جاتی ہے, فصل اگتی ہی نہیں. تو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر کے اس کی محافظت کرنا ضروری ہوتی ہے, کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہوتا ہے, اس کی آبیاری کی جاتی ہے اور نیک عمل کر کے. اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جاتا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ضائع کر دے, جس کے بارے میں آگے بہت تفصیل سے بتایا جائے گا. احسان نہیں جمانا, بیگار نہیں لینا جس کے اوپر خرچ کیا, تکلیف اذیت نہیں دینی, ریاکاری نہیں کرنی, ورنہ یہ سارے کیڑے آپ کی نیت کے بیج کو لگ کے سب فصل کو ضائع کر دیتے, فصل نکلتی ہی نہیں. تو صدقہ دے کر انفاق فی سبیل اللہ کر کے اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ اللہ کے پاس وہ محفوظ رہے اور جب ہم وہاں پہنچے تو اس کا اجر و ثواب مل جائے. پھر چوتھا پوائنٹ دیکھیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ چلے بیج بھی صحیح تھا, آپ کی فصل بھی نکل آئی بہت اچھی ہے. اب کیا ہوتا ہے تیار فصل پر کوئی آفت آ جاتی ہے, کھڑی فصل تباہ ہو جاتی ہے راتوں رات. تو اسی طرح صدقہ آپ لاکھ اس کی آبیاری بھی کر رہے ہیں, حفاظت بھی کر رہے ہیں, مزید نیک اعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن اچانک کیا ہو کہ کوئی شرکیہ عمل کر لے انسان, کوئی بدعت کا کام کر لے, کھڑی فصل تباہ ہو جاتی ہے. شرک قرآن کے مطابق سب کے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے, اعمال ضائع, حبا منصورہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 24 رسولوں کا نبیوں کا نام لیا, اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. تو کھڑی فصل تباہ ہو جاتی ہے اگر شرکیہ فیل کر لیا, اور یہی بدعت کا حال ہے. خلاف سنت کام بھی سارا اجر و ثواب ضائع کر دیتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہایت احتیاط کی ضرورت ہے اگر ہم اس کا اجر محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کا اجر 10 سے 7 گنا یا اس سے زیادہ, جیسے یہاں بھی کہا گیا نا یضاعف لہ لمن یشاء, دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پھر کچھ آداب و شرائط ہیں. تو پہلی شرط کیا سمجھ میں آ رہی ہے, نیت کا خالص اللہ کے لیے ہونا. دوسری شرط کیا ہے, طریقہ ریکمینڈڈ, سنت کا طریقہ ہونا چاہیے. بدعت کے طریقے سے خرچ کیا ہوا, اپنے طریقے سے خرچ کیا ہوا ضائع ہے. پھر کیا ہے کہ جو ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ریاکاری بھی ضائع کر دیتی ہے چیز کو, ابھی آگے اس کی مثال بھی آ جائے گی. پھر کیا ہے, اگلی شرط کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے پاک مال سے ہو, طیب مال سے, اور ردی گلا سڑا مال نہیں دینا چاہیے اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتے گلا سڑا مال. جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹینڈرڈ کس کا دیکھنا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. چوتھے پارے کا اسٹارٹ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے, کہہ دیا گیا, جب تک وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. اور پھر صدقہ کر کے جب اس کی حفاظت, کہ احسان اور شرکیہ عمل یہ سب کچھ نہیں کرنا, ریاکاری نہیں کرنی. اور پھر ایک اور پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو قدمو کہا جاتا ہے, قدم سے. یعنی وہ نیکیاں کون سی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے اور اللہ کے یہاں وہ جا کر جمع ہو جاتی ہیں. اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں, جن کو آثار کہا جاتا ہے, جن کے اثرات دور رس ہوتے ہیں. یعنی آثار کون سی نیکیاں ہوتی, قدمو تو وہ ہوگی نا جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں, مر گیا بات ختم ہو گئی, جتنا کچھ کر لیا وہاں جمع ہے. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں. یعنی اگر کوئی نیک عمل کسی نے شروع کیا اور اس کو دیکھ کر دوسرے اس نیک عمل پر عمل کرتے ہیں, تو جب تک دوسرا اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا فائدہ, اس کا ثواب مرنے والے کو بھی پہنچتا رہے گا. تو ایسی نیکیوں کا بھی حریص ہونا چاہیے, ایسے صدقات بھی کرنا چاہیے. یہ سورہ یاسین میں یہ بات آتی ہے, سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں
جو عمل انسان آگے بھیج رہا ہے اور جس کے آثار وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے وہ ایسے کام ہوتے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. نمبر 1 نافع علم، یعنی قرآن و حدیث کا علم اگر آپ نے کسی کو سکھایا یا لکھا اس کے بارے میں، جب تک وہ لوگ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں آپ کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچے گا. نمبر 2 ہے نیک اولاد، جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. اور نمبر 3 وہی جاریہ کے کام، کوئی پانی کی سبیل یا کچھ اس طرح درخت لگا دینا پھلدار وغیرہ، یہ سب کچھ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے صدقات کے سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے کہ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال. مزید ایکسپلینیشن ہے کہ مال اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ الذین جو خرچ کرتے ہیں اموالہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کو، یعنی اپنی ہر چیز. میں نے آپ کو بتایا تھا نا مال میں ہر چیز آتی ہے. اپنے مالوں کو سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم لا یتبعون، وہ پیچھا نہیں کرتے. کس کا؟ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا. کس چیز کے ساتھ پیچھا نہیں کرتے؟ منن، احسان جتا کر، ولا اذن، اور اذیت دے کر. یتبعون کا جو لفظ ہے نا اتباع سے ہے. کیا کس کی مثال اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا خرچ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اچھے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کا پیچھا نہیں کرتے. لا یتبعون ما انفقوا، کس چیز کے ساتھ پیچھا نہیں کرتے؟ منن، احسان جما کر، ولا اذن، اور نہ تکلیف دے کر. جس کو دیا ہے اس پر احسان جما کر، تکلیف اذیت دے کر اپنے دیے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ لہم، ان کا اجرہم، اجر ان کا عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے. ولا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے. تو من کیا ہوتا ہے اور عزا کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ من اور عزا سے اپنے دیے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے. تو بہت سمجھنا ضروری ہے کہ من کیا ہے اور عزا کیا ہے. من کہتے ہیں احسان کو، احسان، میم نون نون، احسان جمانا. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو انسان حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اور من کے دوسرے معنی بھاری بوجھ کے بھی ہوتے ہیں، اور من کے تیسرے معنی نقصان کے بھی ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کر کے جن پر خرچ کیا ہے ان پر احسان نہیں جماتے، ان پر بوجھ نہیں بنتے، ان کی عزت نفس پر بوجھ نہیں بنتے، ان کی روح، ان کے دل پر بوجھ نہیں بنتے کہ ہم نے تم کو دیا ہے. اور ولا اذن، اور ان کو اذیت نہیں دیتے. اذیت نہیں، کیسے نہیں دیتے؟ جسمانی اذیت بھی نہیں دیتے کہ فلاں کو ادھار دیا ہوا ہے تو اس سے جسمانی بگاڑ لیں، تم نے پیسے لیے ہیں تو اب یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. روحانی تکلیف بھی نہیں دیتے، اذن بھی نہیں دیتے کہ لوگوں کو بتائیں کہ فلانا کو میں اتنے پیسے اور فلاں چیز دیتا ہوں یا دیتے ہوں. تو اذیت جو ہوتی نا، ولا اذن، وہ کسی بھی طریقے سے ہرٹ کرنا اس میں آ جاتا ہے. تحقیر کر کے، تانے دے کر، منہ بنا کر، کہہ کر، یا رویے بدل کر، کسی بھی طریقے سے تکلیف دی جا سکتی ہے. تو اچھے لوگ، ایسے لوگ جو ایسے صدقہ کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، پیچھے جا کر اس صدقے کے احسان نہیں جماتے، تکلیف نہیں دیتے دینے والے کو، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے. ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اب آپ پھر صدقے کو مانند گارڈننگ کے لے لیں، کاشتکاری کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ پھلوں اور پھولوں کے بیج لگاتے ہیں تو اب اس سے پھل پودا اگتا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ غلط جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں. وہ جڑی بوٹیاں کیا کرتی ہیں کہ اس صحیح پودے کو اگنے نہیں دیتی، اس کی طاقت کھینچ لیتی ہیں، اور وہ اصل پودا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جڑی بوٹیاں زیادہ اگاتی ہیں، جھاڑ جھنکاڑ زیادہ اگاتے ہیں. اور اگر انسان ان غلط جڑی بوٹیوں کو ویڈ آؤٹ نہ کرے تو نقصان ہوتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ اپنے بیجوں اور پھلوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طریقے سے کہ کوئی غلط جڑی بوٹی نہیں اگنے دیتے، اگر اگنے کی کوشش بھی کرے تو تلف کر دیتے ہیں،
کوئی تکلیف نہیں دیتے، کوئی احسان نہیں جماتے کسی بھی طریقے سے، تو پھر ایسے لوگوں کو ساتھ کیا ہوگا؟ نہ ان کو کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا۔ خوف جو ہوتا ہے نا، جو وہ ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے انسان کو، اور غم کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ماضی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے کسی بھی طریقے سے، تو ان کو نا ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ کیوں غم نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اچھے طریقے سے خرچ کیا ہے نا، اور ریکمینڈڈ طریقے سے خرچ کیا ہے، اور اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے، اس کی محافظت بھی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا صدقہ کیسی چیز ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ المنافقون میں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اس سے پہلے خرچ کرو۔ اور فیقولو، تو وہ کہے جب موت آ جائے تو وہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو اس آیت میں اللہ کی راہ میں اس وقت آنے سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، پھر وہ حسرت کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ تو جو لوگ صحیح معنوں میں صدقہ کرتے ہیں وہ اس حسرت، اس غم سے محفوظ رہیں گے، یا زنون، اور مستقبل کا بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، ولا خوف۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اجر اللہ کے ساتھ محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے احسان، من اور رضا اور ریاکاری اس طرح کا کوئی کام ہی نہیں کیا کہ ان کا اجر صدقات کا ضائع ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اکثریت لوگوں کی کیا کرتی ہے؟ احسان جمانے سے نہیں بچ پاتی، زیادہ تر احسان جما دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ذرا سی بات ہوئی، فلاں رشتے دار کے ساتھ میں نے فلاں وقت یہ کیا تھا، ان کو تو احساس ہی نہیں ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ہاں، کچھ کہہ کے جما دیتے ہیں، کچھ رویے کے ذریعے جما دیتے ہیں، کچھ نہیں تو سوچ ضرور رکھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا تھا۔ حالانکہ دیکھیں بات سوچنے کی یہ ہوتی ہے کہ احسان تو اس کا ہوتا ہے ہمارے اوپر جس کے ساتھ ہم کوئی نیکی، کوئی صدقہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نیکی کرنے نہ دے، صدقہ لینے والا صدقہ نہ لے، تو ہم کیسے نیکیاں کریں گے؟ کیسے نیکیاں کریں گے؟ تو احسان تو اس کا ہوتا ہے، ہمارا کیا احسان ہے؟ ہاں، یہ ہے سوچنے کی باتیں۔ جو یہ سوچ رکھے نا، پھر وہی احسان جمانے سے بچ سکتا ہے۔ پھر یہ بھی سوچ لیں نا کہ ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ تو لوگوں کو کیا بتانا اور کیا جتانا؟ کس لیے کام کر رہی ہوں میں؟ فی سبیل اللہ۔ تو مجھے لوگوں سے کیا چاہیے؟ نہ ان کو بتانا ہے، نہ جتانا ہے، نہ ریوارڈ چاہیے۔ تو دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے نا، کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ احسان کرتے ہیں کسی پر کسی بھی طریقے سے، کسی عزیز، رشتے دار، پڑوسی، دوست پر، وہ آپ کو کوئی ریٹرن نہیں دیتا، آپ کا تھینک فل بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو فی سبیل اللہ کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، تو جب انسان کو فی سبیل اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے نا، تو وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کو کسی بندے سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے ہوتا، شکریہ کا طلبگار نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ کیا دے گا؟ بہت سے بعد آپ کا تھینک فل ہو جائے گا۔ اللہ کیا دے گا؟ 700 گنا دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، بلکہ زیادہ بھی۔ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تو یہ ہے سوچنے کی باتیں۔ تو جب احسان جمایا جاتا ہے تو احسان تو الٹا وبال کا باعث بن سکتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ 3 آدمی کون ہیں؟ ایک سب سے پہلے فرمایا گیا منان، احسان جمانے والا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں اور پاک بھی نہیں کرے گا۔ دوسرا ہے تکبر کے ساتھ تہ بند لٹکانے والا، یعنی جو مردوں کے لیے حکم ہے نا کہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ اس کے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تکبر کے ساتھ، جس کی نیت تکبر سے کپڑے لٹکانے کی، وہ لٹکانے والا۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ تو یہ جو اس طرح کے وعید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، رحمت کی نظر نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، تو وہ عموماً کبیرہ گناہوں پہ آتی ہے۔ تو پھر منان، احسان کس میں آ گیا؟ تو اس لیے من اور رضا سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قول معروف، اچھی بھلی بات،
وہ مغفرتن اور بخشش درگزر خیرن بہتر ہے من صدقتن اس صدقے سے یتبعھا جس کے پیچھے آئے اذر. یہ آخری آیت آج آپ کو کراؤں گی، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اگر کسی وجہ سے کسی سوالی کو آپ کچھ دے نہیں سکتے تو بات کم از کم اس سے اچھے طریقے سے کرنی. یہ بھی بہت ضروری بات ہے. جس نے آپ سے سوال کر دیا اس سے قول معروف کرنا ہے، چاہے آپ نے کچھ نہیں دینا لیکن آپ اس کو جھڑکیں گے نہیں، ڈانٹنا نہیں ہے، لان تان نہیں کرنی، کام کیوں نہیں کرتے، فلانا کیوں نہیں کرتے، اچھے بھلے ہو، شرم نہیں آتی، یہ نہیں کرنا ہے. قول معروف کی ہدایت دی جا رہی ہے. قول معروف، اچھی بلی بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے معافی طلب کر دیں، معاف کر دیں، نرمی اور شفقت سے. وہ آپ کے پاس کام لینے تھوڑی ہے تو آپ نہیں دے سکتے، کچھ چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیز دے دیں، اول چھوٹی موٹی چیز دے دیں، یا نرمی اور شفقت سے معذرت کر لینا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سوالی جو ہے فقیر نہیں ہے، کوئی اور شخص ہے، اس کو کسی پیسے کی ضرورت ہے، آپ سے مانگتا ہے، آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، آپ کے حالات نہیں ہیں، نہیں کر پا رہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ قول معروف، اچھی بلی بات کریں. اور پھر کہ میں ابھی نہیں دے سکتی لیکن بعد میں دے دوں گی. اور قول معروف تو پھر دیتے وقت بھی کرنا چاہیے. وہی بات ہے نا، احسان تھوڑی ہے. تو بہرحال جب نہیں دے رہے ہیں تو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، نرمی سے سمجھا دیں کہ میرے پاس نہیں ہے، معاف کر دیں. یا اگر بعد میں کسی اور کو دینا ہے تو اس سے کہہ دیں کہ ابھی نہیں ہے، میں بعد میں دے دوں گی. اور مغفرت ان کے کیا معنی ہے یہاں پر؟ مغفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بخشش، درگزر. تو اس یہاں پر مغفرت کا لفظ لانے کے دو معنی کہ اول تو جس نے سوال کیا ہے اس کی پردہ پوشی کی جائے، درگزر کی جائے. یہ نہیں کہ ایک تو آپ نے دیا نہیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ فلانا مانگ رہا تھا میں دے نہیں سکی. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ بعض دفعہ سوالی کو اگر پیسے نہ ملیں تو وہ غلط رویہ اختیار کر سکتا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، تو اس سے بھی درگزر کرنا چاہیے. قول معروف و مغفرت، یہ سب کرنا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یا کبھی مانگنے والا بھی غلط طریقے سے مانگے تو اس پر بھی مغفرت کا معاملہ رکھنا چاہیے، درگزر کا. تو یہ جو سائل سے نرمی، شفقت، قول معروف، مغفرت، پردہ پوشی، درگزر کرنے کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خیرن بہتر ہے. کس سے؟ من صدقتن اس صدقہ دینے سے، یتبعھا جس کے پیچھے آئے اذن تکلیف. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ گئے کہ ایسا صدقہ کرنے سے کہ جو کرنے کے بعد تکلیف دی جائے، کسی بھی طریقے سے اذیت دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی بھلی بات کریں اور درگزر کر دیں. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہوتا ہے. واللہ غنی علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بے نیاز ہے اور علم والا ہے. بے نیاز ہے کہ اس کو ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود صدقے کی ضرورت ہے. روز قیامت صدقہ جو ہے وہ سایہ بنے گا انسان کا. اور حلیم، حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم کے مطلب ہوتے ہیں بردباری، کہ انسان جو ہے وہ فوراً، اللہ تعالیٰ اس کو غلطی کے اوپر پکڑتا نہیں. انسان نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائے تو زمین پر ایک جاندار بھی نہ بچے، تو وہ تو درگزر کرتا رہتا ہے. اور انفاق کے معاملے میں بھی انسان نافرمانی کرتا ہے، کبھی احسان جمع کر، کبھی ریاکاری کر کے، کبھی کچھ بھی، تو کیا اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کر لیتا ہے؟ نہیں، مہلت دیتا ہے. حلیم ہے نا، کہ لوگ پلٹ آئیں، سمجھ جائیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، معافی مانگ. تو یہ جو دو صفات اللہ تعالیٰ کی آئی نا، غنی اور حلیم، تو وہ کیوں آئی ہیں؟ کہ اللہ کے بندو، میرے بندو، تم بھی غنی بنو، بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کی تعریف سے، ان سے ریوارڈ لینے سے. فی سبیل اللہ کے معنی کو سمجھ لو کہ کیا ہوتے ہیں. اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ ہی کے لیے دیا ہے، بندے سے نہیں کچھ اس کا ریٹرن چاہنا ہے. اور حلیم، بردباری اختیار. اگر کوئی بندہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بڑکو نہیں. کیونکہ اگر بڑکو گے کسی ساحل کے اوپر تب بھی تو گناہ ملے گا نا، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں نا. تو قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعھا اذى واللہ غنی کریم. یہاں تک آج رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.